اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او علم ينتفع به، یا وہ ایسا علم چھوڑ جائے مرنے والا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، او ولد صالح يدعو له، یا پھر ایسی نیک اولاد چھوڑ دی تربیت کر کے کہ جو مرے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو مطلب دعا کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے نیک ہونے کی وجہ سے۔ خوب سمجھیے آپ، وہ تو دعا تو اس نیکی کا نتیجہ ہے، لیکن اصل جو اس کا یہ اجر ہے وہ تو اس کے نیک ہونے کی وجہ سے کہ اس نے تربیت کر کے اپنی اولاد کو نیک بنایا، اس کا یہ اثر ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانتی ہے یہ اولاد۔ یہ نہیں کہ جب تک زندہ ہیں کھلا رہے پلا رہے، جب تک تو ابا ابا ہیں اور اماں اماں ہیں، اور جب مر گئے تو جانا تو گلنے جو سڑنا تو نہیں، بلکہ مرے بعد بھی ان کے حقوق کو یاد کرنا اور حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ ظاہر ہے کہ جو مر چکے ہیں ان کے لیے ہم کیا کام آ سکتے ہیں یہاں اس کے سوا کہ ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں۔ تو اصل میں تو یہ اس اولاد کی صالح ہونے کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی اولاد، تو مرنے والا تو مر گیا، مگر یہ کہ اولاد ایسی قائم کر گیا، جب تک یہ اولاد زندہ رہے گی دعائیں کرتی رہے گی اس کا عمل جاری رہے گا۔ اور اگر یہ آگے کو بڑھ گیا مسئلہ کہ اس اولاد نے جو تربیت اپنے ماں باپ سے حاصل کی ہے اسی تربیت کے مطابق اپنے بچوں کو تیار کیجئے تو لیجئے پوتوں کا بھی ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے نہیں، جتنا بھی آگے چلے مسئلہ۔ تو تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر یہ 3 عمل جاری رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس میت کو پہنچتا رہتا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامة ومن یسر على معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة أو نزلت وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ ایک دوسری حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی تقریریں کیسی مختصر ہوتی تھی اور کتنی باتیں بڑی جاندار آپ فرماتے تھے مختصر لفظوں میں کہ آدمی ان کو اگر پلے باندھ لے تو زندگی کی کایا پلٹ جائے اور اس پہ تقریر کرنے بیٹھے تو سالوں گزر جائیں انہیں ایک چھوٹے سے چند جملوں کے اوپر۔ اتنے کام کی باتیں مختصر لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی مؤمن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دیا، قربۃ من قرب الدنیا، اللہ تعالی قیامت کی تکلیفوں میں سے تکلیفوں کو اس سے دور کر دے گا۔ دنیا میں مومن کے کام آؤ، مسلمان کے کام آؤ، اس کی تکلیفوں میں اس کی مدد کرو، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اس کو تکلیفوں سے بچائیں گے۔ ومن یسر علی معسر، اور جس نے کسی تنگ حال کو آسانی دی، پریشان حال تھا، تنگی میں گرفتار تھا، اس کی مدد کر کے اس کے لیے سہولت مہیا کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سہولت عطا فرمائیں گے۔ اور واقعی عجیب بات ہے، میں نے یہ دیکھا ہے اور شاید آپ بھی غور کریں تو آپ کو بھی یاد آ جائیں گے ایسے لوگ۔ دیکھا یہ ہے کہ جو دوسروں کے کام دنیا میں آتے ہیں، پتہ نہیں ان کے کام دنیا کے بھی کہاں سے غیب سے پورے ہوتے ہیں، کس طرح سے حل ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں عبادتیں خوب کرتے رہیے، لیکن اگر دنیا کے کام نہ آتا ہو، لوگوں کی مدد نہ کرتا ہو تو وہ نیک ہوگا، آخرت میں اس کو جگہ ملے گی، مگر اس کی زندگی کا وہ رخ ہوتا ہی نہیں کہ وہ آدمی اپنی نیکیوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھلائی بھی کر رہا ہے، تو اس کی زندگی کا بالکل الگ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہ جو پتہ نہیں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، ہوگا اور بھی جگہ سنایا تھا، غالباً
تذکرۃ الاولیاء میں شاید لکھا ہے کس نے، خواجہ فرید الدین نے، کہ ایک بزرگ تھے، تھے وہ اپنا ملنگ، بالکل عبادت سے کام، نہ دنیا داری. ایک روز اللہ سے دعا کی، اے اللہ میاں میں نے کبھی کوئی چیز تجھ سے نہیں مانگی، آج مانگتا ہوں، اتنا مجھے مال دے دے تو میں بھی ذرا اپنے حالت کو بدل کے دیکھ لوں آخر کیا ہے ان سب چیزوں میں. تو وہ اللہ نے دے دیا. اب کیسے دیا اور کس طرح دیا یہ بحث تو ظاہر ہے کہ مشکل ہے بتلانا، بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا. اب وہ مال تو بہت سارا تھا، خوب اپنے شاپنگ کی، کپڑے لائے، یہ لائے وہ لائے، ساری چیزیں، مگر اس کے ساتھ کیا کیا، اعلان کرا دیا کہ بھائی اعلان کر دو کہ جو شہر میں سب لوگ آ جائیں کھانا کھانے کے واسطے، اور دیگیں چڑھا دی. خوب کھانے پک رہے ہیں اور آنے والے کھا رہے ہیں، اور چل رہا ہے دن بھر ایک لنگر ہے جو جاری. صبح سے شام تک کھانے والوں نے کھایا، نتیجہ اس کا ہوا شام کو وہ ساری چیزیں ختم، بالکل صاف ہو گئے جیسے پہلے تھے ویسے کے ویسے ہی. بدن پہ جو کپڑے پہلے تھے وہی پہن لیے آخر میں، اس لیے کہ سب کچھ جو کچھ کپڑے بھی لیے تھے وہ بھی سب تقسیم ہو چکے. اگلے دن پھر وہی سلسلہ، پھر جناب وہی لنگر چل رہا ہے، اور صبح سے شام تک ہزاروں آدمی آ کے کھائے جا رہے ہیں اور کپڑے لے جا رہے ہیں اور پیسے لے جا رہے ہیں. اچھا بھائی اب تو شہرت ہو گئی پورے شہر میں کہ بھائی فلانے آدمی کے یہاں تو یہ ہو رہا ہے. تیسرے دن پھر یہی عالم. اس وقت کے جو اولیاء اللہ تھے ان کو بھی پتا چلا کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے، کہاں سے مل گیا یہ فتوحات کہاں سے ہوئی. ظاہر ہے کہ وہ اپنے انداز میں سوچنے والے، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ چوری کر کے لائے ہوں گے، ڈکیتی ڈال کے لائے ہوں گے، اس کا تو سوال ہی نہیں. سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات ہے، کوئی دروازہ کھلا ہے. تو مراقب ہوئے اور پوچھا اللہ میاں سے، اللہ میاں کیا معاملہ ہے اس بندے کا، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی زندگی ایک تو وہ اور ایک ہی ہے. تو جواب ملا کہ اصل میں اس نے اپنی ضرورت کے واسطے ہم سے مانگا تھا، ہم نے دے دیا، مگر اس نے اپنی ضرورتوں کے بجائے ہماری مخلوق کی ضرورتوں میں اس کو خرچ کر دیا. اب ہم کو غیرت آتی ہے کہ ہم اس کو نہ دیں، اس لیے ہم بھی دیے جا رہے ہیں. تو روز اس کو اللہ میاں اتنا ہی دے رہے ہیں جتنا اس نے اپنے لیے مانگا تھا. تو اللہ نے جواب میں ملا کہ ہم کو غیرت آتی ہے کہ ایسے انسان کو نہ دینے میں کہ جو اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے، اس نے تو اپنے واسطے ہم سے مانگا تھا. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. تو اللہ کو یہ ادا جو ہے شاید بہت پسند آتی ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ جو جواد آتا ہے کہ بہت زیادہ بخشش دینے والے، بہت زیادہ لوگوں کے کام آنے والے. اور آپ کے لیے تو رمضان جب آتا تھا تو آپ کی حالت تو یاد کر ریح المرسلہ، جیسے چلتی ہوا ہے. تو اب ہوا جو ہے وہ تو فرق نہیں کرتی کہ مجھے لگے آپ کو نہ لگے اور آپ کو لگے ان کو نہ لگے، ہر ایک کو لگتی ہے. تو آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ کوئی آدمی رمضان میں اس سے محروم نہیں ہوتا تھا، اسی لیے کہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ میاں دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے. پردہ پوشی کا مطلب عیب چھپانا، دوسروں کے عیب نہیں کھولنے چاہیے جس سے کہ وہ بدنام ہو. ہاں اصلاح اگر مقصود ہے تو جذبہ دوسرا، غرض دوسری. مثال کے طور پر کسی نے کوئی غلط کام آپ کے سامنے کیا، آپ نے اس کے گارجین سے، اس کے پیرنٹ سے، اس کے ٹیچر سے جا کے بتا دیا کہ صاحب یہ جو ہے فلاں اس طرح کی بات کر رہا تھا. تو آپ کی غرض اس کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ آئندہ یہ کام نہ کرے، اس کو تنبیہ ہو جائے. غرض یہ آپ کی دوسری، یہ درست ہے، جائز ہے، ایسا کرنا چاہیے. یا مثلاً کوئی آدمی بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے، ایک اجنبی آدمی جو ہے وہ نہیں جانتا، وہ اس سے معاملہ کر بیٹھے اور آخرکار نقصان اٹھا جائے. ایسی صورت میں اس کو نقصان سے بچانے کے لیے کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس آدمی سے ذرا ہوشیار رہے نا، اس لیے کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ اس کو بدنام نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ اس کو اس کے نقصان سے بچانا چاہ رہے. یہ بھی درست. اس لیے پردہ اٹھانا تاکہ یہ بدنام ہو جائے، یہ غرض غلط ہے. جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے. کون ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہیں؟ اللہ میاں پردہ ڈالتے ہیں تو گناہ چھپے رہ جاتے ہیں،
ورنہ اللہ میاں کو تو اٹھانا آتا ہے پردے کا. بنی اسرائیل کے یہاں معاملہ یہ تھا، اور جو ان کے لیے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے قانون کی سختیوں میں کی ایک سختی تھی کہ کسی نے گھر کے اندر جو کام کیا، صبح کو اٹھ کے دیکھا دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس کے یہاں یہ کام ہوا. اللہ کو یہ بھی کام کرنا آتا ہے اور یہ کام کیا گیا ہے. اگلے دن معلوم ہو جاتا لوگوں کو اس نے رات کو یہ کام کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، فلاں کیا، یہ کیا. اللہ کو پردہ اٹھانا آتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں تو خود اپنی حالت پہ غور کرتا ہوں، کتنے میرے اندر عیب ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ اچھا ہی سمجھتے ہیں مجھے. یہ اللہ کی طرف سے پردہ داری ہے، ورنہ اگر ان میں سے ایک عیب سے بھی پردہ اٹھ جائے تو کوئی میرے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہ ہو. یہ اللہ کی پردہ داری ہے. اس لیے دوسروں کے عیبوں کو کھولنا اور اس سے پردے اٹھانا، سوچ لینا چاہیے کہ اس کی سزا کہیں مل نہ جائے کہ اس کے بھی عیب کھل جائیں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور فرمایا کہ اللہ میاں بھی بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک یہ بندہ دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ دوسرے کی مدد کرتا رہے گا، اس وقت تک اللہ میاں بھی اس کی مدد کرتے رہیں گے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اور جو ایسے کسی راستے پر چلا، پیدل چلا، موٹر میں چلا، جہاز میں چلا، ٹرین میں چلا، سفر دور کا کیا، نزدیک کا کیا، جو بھی کیا، کیوں؟ علم حاصل کرنے کے واسطے، علم سیکھنے کے واسطے یہ جا رہا ہے. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس چلنے کے بدلے میں جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. تو جتنی مشکلات اس نے اس راستے میں اٹھا لی، اس کا بدل یہ ہوگا کہ وہاں کی مشکلات ختم اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان. اب یہ تو یوں کہ یہ جنت کو قریب کر دیا جائے گا، جس کو جنت سے قریب کر دیا جائے گا، یہ کہ اس کے چلنے کے راستے میں جو دشواریاں ہیں وہ دشواریاں ختم ہو جائیں گی اور آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ سکے گا یہ شخص. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور فرمایا کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو، یا تو مراد مسجدیں ہیں یا کوئی بھی جگہ ہے، اور وہاں جمع ہو کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اس کی درس تدریس کریں، پڑھائیں، مطلب بتلائیں اور احکام شرعیہ کی تعلیم دیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ کے معنی ہے إِلَّا نُزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. سکینہ سکون سے ہے. علماء اس لفظ کے اوپر تو بہت بحثیں کرتے ہیں، حاصل اس کا ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ دل کا اطمینان کہ جس کی وجہ سے انسان ہر حالت میں مطمئن رہتا ہے. یہ ہے وہ چیز. بیمار ہے تو بھی مطمئن، تندرست ہے تب بھی ٹھیک، غربت ہے تب بھی بالکل مطمئن ہے، اور مال زیادہ مل گیا تب بھی کوئی فتنہ اور پریشانی نہیں. یہ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی ایک خاص نعمت ہے جو کسی اور ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی مجھے اگر یہ جاب مل گئی اطمینان ہو جائے گا، اور نے کہا یہ بزنس میرا اگر اس نشانے تک پہنچ گیا اطمینان ہو جائے گا. انہوں نے کہا صاحب اگر مجھے اتنا مال مل گیا اطمینان ہو جائے گا. انہوں نے صاحب شادی ہو گئی تو اطمینان ہو جائے گا، بچہ ہو گیا تو اطمینان ہو جائے گا. اور یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں، اور اطمینان نام کی چیز ملتی ہے وہ اتنی بھاگتی ہے ہم سے. السکینہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جس کو ملے سو ملے. تو جو لوگ علم کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور علم کے سیکھنے اور سکھلانے میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر سکینہ نازل فرماتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے. غشیہ یغشیہ معنی اوپر سے کوئی چیز اس کو اڑا دی جائے، ڈھانپ لیتی ہے ان کو رحمت. وحفتہم الملائکہ، اور گھراؤ کر لیتے ہیں ان کا فرشتے چار طرف سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے تماشا دیکھ رہے ہیں، بھائی دیکھیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، سمجھ میں آیا کوئی بہت اچھا بڑا مزہ آ رہا ہے ان کے کام میں. تو وہ چار طرف آ کر دیکھا ہوگا ہندوستان پاکستان میں جہاں کسی نے بندر ناچ نچایا، کوئی ڈگڈگی بجائی، چار طرف سے آگے کھڑے ہو گئے دیکھنے کو. ٹھیک اسی طرح سے فرشتے بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھنے کے واسطے کہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، اور اسی طرح سے وہ دین سیکھ رہے ہیں اور سکھلا رہے ہیں.
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ میاں بھی یہ کرتے ہیں کہ اللہ میاں جو ان کے پاس کے فرشتے ہیں عرش کو اٹھانے والے، اللہ میاں ان سے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ میاں ان کا ذکر کرتے ہیں وہاں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور فرمایا کہ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس نے عمل میں غفلت کی، ڈھیل کی، اس کا نسب جو ہے وہ اس ڈھیل کی تلافی نہ کرے گا۔ کیا مطلب؟ خاندان۔ انہوں نے کہا صاحب ہم تو سید ہیں، بس اب ہمیں عمل کی کوئی اتنی زیادہ فکر کی بات نہیں، نانا جان خود ہی چھڑا لیں گے۔ فرمایا کہ نسب جو ہے تلافی نہیں کرے گا عمل کی غفلت کو۔ عمل عمل ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ عمل کے ساتھ اگر نسبتیں بھی ہوں تو اس کی قدر کی جائے گی، تسلیم، مگر خالی نسبتی ہو اور عمل کچھ بھی نہ ہو وہ تو اور وبال جان بنے گا۔ اچھا فلاں خاندان میں بھی ہو کر تم نے یہ حرکتیں کی تھی اور بھگتو اس سزا کو، تو وہ تو اور مصیبت بن جائے گی۔ چلیے في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل حتى تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصحب به على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم۔ کتاب العلم چل رہی ہے جہاں علم دین اور علم دین حاصل کرنے والوں کی فضیلت بتلائی گئی ہے گزشتہ حدیث میں، وہیں اس سلسلے میں اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ علم دین چونکہ ایک بڑی اہم چیز ہے، لہذا اس کو بھی اس واسطے حاصل کیا جانا چاہیے اور اس کی اشاعت، تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھلانا اس لیے ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں۔ یہ اپنا دین کا فرض ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ دنیاوی کوئی غرض اس سے نہیں ہونی چاہیے۔ دنیاوی غرض اگر اس سے وابستہ کی گئی اور اسی کی وجہ سے یہ دین کا علم سیکھا اور سکھلایا گیا تو پھر یہ سارا عمل برباد ہو کر اوپر سے مصیبتیں مسلط ہوں گی۔ اسی کو یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ایک آدمی ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، تو اس کو لایا جائے گا
اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جو دنیا میں کر چکے ہیں وہ اس کو وہاں بتلائیں گے. ہم نے تجھے یہ نعمت دی، ہم نے تجھے یہ نعمت دی تھی، ہم نے تجھے اس طرح سے اپنی مہربانیوں سے نوازا تھا، تو نے ان ساری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ، اس کو نعمتہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو پہچنوائیں گے، وہ ان سب کو یاد کر لے گا. ہاں یہ نعمت بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی تھی، سب یاد آئے گا اس کو. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو تو نے ان میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے آپ کے محبت میں، آپ کے واسطے، آپ کے دین کے لیے میں نے قتال کیا، جہاد کیا، یہاں تک کہ میں خود ہی شہید ہو گیا. میں تو جان دے چکا ہوں آپ کے راستے میں. تو تندرستی تھی، صحت تھی، جوانی تھی، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی. زندگی اللہ کی نعمت، اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں کا صحیح ہونا اللہ کی نعمت، تندرستی اور جوانی اللہ کی نعمتیں. فرمائیں گے یہ سب نعمتیں تھی کہ ہاں تھیں، یاد آ گیا. کیا کیا تم نے؟ کہے گا میں نے تو ان سب کو تیرے راستے میں خرچ کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا، کذبتا، لیکن تو نے اس لیے قتال کیا تاکہ لوگ یوں کہیں بڑا بہادر ہے، بہت بہادری سے لڑا ہے صاحب. تو بہادر کہیں اس لیے جیداری کے ساتھ تو لڑ رہا تھا، ورنہ اگر گھر بیٹھا رہ جاتا جس وقت کے لوگ لڑ رہے تھے اس وقت تو گھر بیٹھتا تو لوگ تجھے کیا کہتے؟ ظاہر ہے کہ لوگ یہ کہتے کہ یہ تو بہت ڈرپوک ہے، لوگ اس کو کہتے کہ بزدل ہے. یہ الزام نہیں لینا چاہتا تھا، اس بات سے تو نکلا گھر سے باہر اور جہاد میں شریک ہوا اور شہید بھی ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ دل کی بات یا تو دل والا جانے یا جس نے دل پیدا کیا وہ جانے، تیسرا تو کوئی نہیں جانتا. اب جس نے دلوں کو پیدا کیا ہے اس نے بتلا دیا بھید کہ تیرے دل میں یہ تھا. اب خود دل والا بھی جانتا ہے اس بات کو کہ واقعی میرے دل میں یہ تھا، خاموش. ثم امر به فصحب علی وجهه، تو فرماتے ہیں کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹنے کا حکم دیا جائے گا. گھسیٹو، اس کی ٹانگیں پکڑ کے اوندھی کر کے اس کو اوندا کر کے اس کو اور ٹانگیں پکڑ کے اس کی کھینچنا شروع کرو. کھینچ کر اس کو لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں اس کو ڈال دیں گے. دنیا میں تو دیکھنے کے اعتبار سے اس کی زندگی ایسی ہوئی کہ صاحب یہ شہید ہوا راہ دین میں، لیکن جا رہا ہے جہنم. ایک آدمی تو یہ ہوگا. دوسرا آدمی وہ کہ جس نے علم سیکھا اور اسی علم کو سکھلایا، قرآن شریف پڑھتا رہا زندگی میں. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کے سامنے رکھیں گے. میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے تندرستی دی تھی، صحت دی تھی، تو نے اس کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں تو علم سیکھا اور میں نے علم سکھلایا، میں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، یہ سارے کام تو میں نے کیے اس زندگی میں. تو وہی بات کہ دل میں کیا تھا اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہ آدمی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا لیکن تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو تجھے کہہ دیا گیا. دنیا میں تجھے لوگوں نے عالم بھی کہا اور تجھے قاری بھی کہا. تیری خوب تعریف دنیا میں ہو گئی ہے، جو تیرا مطلب تھا وہ تجھے حاصل ہو چکا دنیا میں، لیکن میرے واسطے تو نے کیا کیا؟ اب خاموش. ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، حکم دیا جائے گا اوندھا کر کے منہ کے بل گھسیٹو اس کو اور اسی طرح سے اس کو لے جا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. تیسرا آدمی کون ہوگا؟ ورجل وسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف المال کلہ. تیسرا آدمی وہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال اور دولت اس کو عطا فرمایا تھا. دنیا میں فراغت تھی، خوشحالی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائیں گے، دیکھ میں نے تجھے دنیا میں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. بہت سے میرے بندے وہ تھے کہ جن کو وقت پہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، پہننے کو نہیں ملتا تھا، گھر نہیں تھا ان کے پاس،
ان کی ضرورتیں اٹکی رہتی تھی. تیرے پاس اتنا مال تھا میرا دیا ہوا یہ سب تھا, کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا خدا بندہ کہ جس میں خرچ کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں اور میں نے خرچ نہ کیا ہو. ہر جگہ تو میں نے خرچ کیا, مسجد میں دیا, مدرسے میں دیا, غریبوں کو دیا, یتیموں کو دیا, مسکینوں کو دیا. جہاں بھی آپ خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں وہاں تو میں نے خرچ کیا اس مال کو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے, تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں, تجھے داتا کہیں, بہت دیالو ہے, بہت دیتا ہے, بڑا سخی ہے, بھائی کنجوس نہیں ہے, واقعی بہت اچھا آدمی. سو کہا گیا تجھے دنیا میں, لوگوں نے کہہ دیا جو تو چاہتا تھا وہ لوگوں نے تجھے کہا. خاموش. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی حکم دیں گے, اس کو منہ کے بل گھسیٹ لے جاؤ, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ 3 ہی طرح کی نعمتیں دنیا میں ہیں, تندرستی, مال, علم. تینوں نعمتوں کے بدلے میں وہاں یہ گویا اس کو سزا ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 نعمتوں میں اللہ کا حق ادا نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں اللہ کے واسطے ہونے کی تھیں. مال اللہ کے لیے خرچ کرنے کا تھا. اسی واسطے جو حدیث میں فرمایا گیا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یعنی مطلب انتہائی اخفا ہو, چھپانا. وجہ اس کی یہ کہ اس میں دکھلاوا اگر کہیں شامل ہو گیا, کوئی اور جذبہ اللہ کی رضا کے علاوہ اگر شامل ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا اخلاص ختم تو اس کی جان نکل گئی. عمل کی جان نکل گئی تو اس خالی اس باڈی کو, اس ڈھانچ کو لے کر کیا کریں گے؟ تو اخلاص ضروری ہے. وعن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بندوں کے اندر سے علم کو کھینچ کر نہیں نکالے گا. بھائی ہر زمانے میں آپ دیکھتے ہیں نا, کبھی تو علم کا چرچا ہے, کبھی آپ دیکھتے ہیں جہالت زیادہ ہو گئی. تو اللہ میاں نے کوئی علم کو سینوں میں تھوڑی کھینچا ہے کہ جاہل ہو گئے وہ. اس کی صورت کیا ہے؟ جہالت کے پھیل جانے کی. فرمایا کہ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء, اللہ تعالیٰ علم کو روک لیتے ہیں علماء کو اٹھا کر. علماء موجود تھے, وہ اٹھتے چلے گئے, لیکن مزید علماء تیار ہونے بند ہو گئے. یہ نہیں تھا کہ علم سینوں میں موجود تھا اس کو کھینچ لیا اللہ نے. حالانکہ ایسا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے اللہ کے لیے, مگر وہ اس طرح نہیں, علماء کو اٹھا دیتے ہیں. حتی اذا لم یبقى عالما, یہاں تک کہ جب ایک بھی عالم نہیں رہتا تو لوگ اپنے سردار کس کو بنا لیتے ہیں؟ جاہلوں کو. وہی فتوے دیتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے فتوے, انہی سے پوچھے جاتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی تمہارے پاس کوئی ڈگری بھی ہے, تم نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے. ظاہر ہے کہ علاج کرانے کے واسطے پوچھتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر بھی ہے کہ نہیں. اسی طرح سے قانونی مشورہ لینے کے واسطے پوچھتے ہیں بھئی اٹرنی بھی ہے کہ نہیں. لیکن فتویٰ لینے کے واسطے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہی بات ہوئی. فرماتے ہیں کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, اب دین کی سرداری اللہ کس کو دے دیتے ہیں؟ وہ لوگ جاہلوں کو. انہی سے فتوے پوچھے جاتے ہیں اور وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. فضلوا واضلوا, یہ ہے وہ صورت علم کے اٹھ جانے کی. معلوم ہوا کہ لوگ راضی ہو گئے جہالت پر, ورنہ لوگ اگر راضی نہ رہتے جہالت پر تو پھر وہ کوشش کرتے کہ بھئی ہمیں فتوے کے سلسلے میں ہم کو ضرورت ہے عالم کی, ہم میں عالم نہیں, بھئی کہیں سے بھی لاؤ, عالم کو لے کر آؤ, نہیں آتا ہم عالم کے پاس جائیں گے, لیکن فتویٰ ہم کو صحیح ملنا چاہیے. طلب ہے موجود تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتے ہیں. طلب ہی اگر اس چیز کی نہ رہے, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ بے طلب انسانوں کو دیا کریں. اللہ تعالیٰ کا نظام انسانوں کے واسطے یہ ہے
کہ انسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، خوب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، آج ایک بہت نقطے کی بات بتلاتا ہوں۔ جس جگہ کے انسان جس چیز کے طلبگار ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، چاہے وہ چیز حلال ہو چاہے حرام ہو، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، لوگ جس چیز کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کے لوگوں کو وہی چیز دیتے ہیں، وہی چیز ملنے لگ جاتی ہے۔ اور جس چیز کے طلبگار نہیں رہتے اللہ تعالیٰ اس چیز کو کم کر دیتے ہیں اس علاقے سے۔ یہ بالکل نقطے کی بات آپ یاد رکھ لیں۔ تو اب جب یہاں صورت یہ ہے علم دین کے طلبگار نہ رہے، عالموں کے طلبگار نہ رہے اور جاہلوں سے فتویٰ لینا شروع کر دیا، تو اللہ ہی کو کیا پڑی کہ اس زمین کے اندر عالم بنائے، علم اٹھ گیا۔ اس طرح سے علم اٹھتا ہے، نتیجہ اس کا یہ گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے آپ اسٹوروں میں بھی اگر جائیں، آپ کو اسٹوروں میں کون سی چیزیں زیادہ ملتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہی چیزیں آپ کو اسٹور میں ملیں گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں آج نظر آئیں گے کل کو وہ ختم۔ معلوم ہے کہ لوگ جو ہیں خرچ کرنے والے، استعمال کرنے والے، ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ ایک دو دن نظر آتی ہے اسٹوروں کے اندر، اس کے بعد ختم ہو جاتی۔ تو جو صورت دنیا میں ہے اللہ کے یہاں بھی یہ نظام ہے۔ جن علاقوں میں آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، جن علاقوں میں جس طرح کا گوشت جس جانور کا کھایا جاتا ہے وہی جانور زیادہ ملتا۔ ہمارے علاقے میں ایک زمانے میں 47 سے پہلے گائے کا گوشت زیادہ کھایا جاتا تھا اتر پردیش میں۔ اوہو، اتنی گائے اور اتنی سستی ملا کرتی تھی، ہمارے بچپن میں یاد ہے ہم کو، بہت سستی اور بڑی کثرت سے گائے۔ اور یہ جو بھینسیں ہیں تو بھینس تو بس دودھ والوں کے ہاں مل گئی، اس کو مل گئی، ورنہ تو بھینس اور بھینس کے بچے تو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ بکرے ہمارے علاقے میں بہت کم، کیونکہ بکرے کا گوشت کم استعمال ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد جب گاؤں کشی پر لگی پابندی اور اس کے نتیجے میں گائے کا کھانا ختم ہوا تو اب گائے ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ اب جس چیز کا گوشت وہاں کھانے لگے وہی کثرت سے وہاں ملتی۔ عرب میں آپ چلے جائیں، عرب میں کوئی بھینس کا گوشت نہیں کھاتا، تو بھینس ملتی بھی نہیں وہاں، دیکھو گے بھی نہیں ملتی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ حجاز کے اندر، عرب کے اندر اونٹ کس کثرت سے تھے، مگر اب جا کر آپ دیکھتے ہیں حج کو جانے والے کہیں نظر آتے ہیں، انہیں جدہ میں نظر آتے ہیں، مکے میں نظر آتے ہیں، راستے میں کہیں نظر آتے ہیں، نہیں، ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ اب لوگ کاروں میں دوڑنے لگے، موٹروں میں دوڑنے لگے۔ اللہ میاں نے کاریں دے دی، موٹر دے دی، دنیا جہاں کی کاریں وہاں نظر آئیں گی، لیکن نہیں نظر آئے گا تو خود وہاں کا وہ جانور نہیں نظر آئے گا کہ جو اس علاقے کی خاص چیز تھی، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی لوگوں کو۔ تو جس چیز کی لوگوں کو ضرورت رہتی ہے، لوگ جس چیز کے تعلق سے اپنی ضرورت مندی کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز دیتے ہیں۔ تو میں اس بات کو بڑے کھول کر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ یوں کہتے ہیں فلانی چیز جو ہے وہ ہے تو حلال، فلانی چیز ہے تو حرام، مگر کیا کریں حلال تو ملتی نہیں۔ بھئی آج نہیں ملتی، کبھی بھی نہیں ملے گی اگر تم اسی طرح کرتے رہو گے۔ آج نہیں مل رہی، اپنی ضرورت مندی کا اظہار کرو، سمجھ میں آیا؟ آج نہیں ملے گی تو کل ملے گی، کل نہیں ملے گی تو پرسوں ملے گی، لیکن اگر تم قناعت کر گئے اس حرام چیز پر اور حلال کی طلب تمہارے اندر سے نکل گئی، یاد رکھو حلال کبھی بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ ایک نقطہ ہے۔ تو اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علم کو اس طرح سے اٹھا لیتے ہیں، علماء اٹھتے ہیں اور علماء کے جگہ دے دیتے ہیں لوگ جاہلوں کو، انہی سے فتویٰ لیتے ہیں، انہی سے فتوے پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر علم کو اٹھا لیتے ہیں۔ وعن شقيق قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا في كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك، إني أكره أن أملكم وإني أتخولكم في الموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا۔ حضرت شقیق ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کو وعظ کہا کرتے تھے، لوگوں میں نصیحت کیا کرتے تھے، وعظ فرماتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے، اے ابو عبد الرحمن، مجھے تو ایسا اچھا لگتا ہے کہ آپ ہر دن ہی وعظ کہا کریں، مجھے اس کی خواہش ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے اس میں رکاوٹ ہے ایسا کرنے میں کہ ہر دن میں نصیحت کروں، ہر دن وعظ کہوں، کیونکہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہاری طبیعت بھر جائے اور تم پر روز روز کا وعظ گرانی کا باعث بنے، بوجھ معلوم ہو، تو اس بات کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ طلب ہو، توجہ مکمل ہو، ایسی صورت میں کی ہوئی نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر طبیعت پر گرانی ہے تو اب ظاہر ہے کہ کتنی بھی عمدہ تقریر ہو، کتنا بھی عمدہ وعظ ہو، اثر ہی نہیں ہوگا۔ پیاس کی حالت میں پانی کا مزہ ہے، بھوک کی حالت میں کھانے کا مزہ ہے، اور بھوک نہ ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا رکھ دیجئے، مزہ ہی نہیں آئے گا۔ پیاس نہ ہو بالکل اور نہایت ٹھنڈا اور ذائقہ دار پانی پلائیے، مزہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے دین کی باتیں اور علم اور معرفت کی باتیں جبھی اثر انداز ہوتی ہیں کہ جب سننے والوں میں شوق ہو اور طلب ہو، اور بے شوقی کا عالم ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی لیے روز کے وعظ کی فرمائش کو رد کر دیا اور فرمایا کہ بس میرا عمل جو ہے ہفتے میں ایک دن کا وہی ٹھیک ہے۔ اور میں نصیحت کے سلسلے میں تمہارا لحاظ اور تمہاری رعایت کرتا ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمایا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بدبختی کا سایہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ وعظ ہو، نصیحت ہو، علم اور معرفت کی باتیں ہوں اور فائدہ نہ اٹھائیں، یہ تو اور مصیبت ہے، سننے والوں کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے مربی اور تربیت دینے والے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تربیت کے نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کتنی اس میں صلاحیت ہے برداشت کرنے کی اور اس کو سنبھالنے کی۔ کتاب العلم چل رہی ہے تو علم کے اندر اس کتاب العلم میں اس حدیث کو اسی بات سے لائیں کہ یہ نہیں کہ پڑھانے والا جو ہے وہ علم کے دریا بہا دے۔ اب اگر سننے والے میں صلاحیت نہیں ہے اس کو قبول کرنے کی تو ایسی حالت ہو جائے گی کہ جیسے دونگڑا پڑا، بارش ہوئی خوب، اور کیا ہوا؟ اگر پتھریلی زمین ہے تو پانی بہہ جائے گا، ٹھہرے گا نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ زمین میں کتنی صلاحیت ہے، لوگوں میں کتنی صلاحیت ہے بات کو سمجھنے کی۔ جتنی بات وہ سمجھ سکتے ہیں اتنی بات بتلاؤ، اور محض یہ کہ آپ نے علم اور معرفت اور تحقیق خوب پیش کر دی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے بزرگوں کو دیکھا، اور میں نے خاص طور پر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں نے دیکھے ہیں، واعظ ان کے جو چھپے ہوئے ہیں، تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ واقعی پوری نظر ہے مجمع کے اوپر کہ مجمع میں کتنی صلاحیت ہے اور مجمع کتنی بات سے مطمئن ہوا ہے، پوری نظر اس پر رہتی تھی۔ ان کے واعظ جو میں نے پڑھے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دلیلیں بات کے سمجھانے کے لیے لا رہے ہیں وہ کس حد تک لا رہے ہیں، کس درجے کی لا رہے ہیں دلیلیں۔ اس سے اعلیٰ درجے کی دلیلیں ہو سکتی تھی، چھوڑ رہے ہیں بعض دفعہ، اور بھی دلائل دیے جا سکتے تھے مگر مختصر لا رہے ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہوا کہ مجمع پر ان کی نظر ہے کہ مجمع میں بات کو سمجھانا ہے، جتنی بات سے ان کے میرا مقصد سمجھ میں آ جائے اتنی ہی بات بتلانی، زیادہ نہیں، وقت ضائع نہیں کرنا۔ تو یہ تربیت کرنے والوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو علم کے اندر اسی بات، کتاب العلم میں اس حدیث کو اسی لیے لایا۔ وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کوئی بات فرماتے تو اس بات کو 3 دفعہ کہتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور اسی طرح سے جب کسی قوم پر کسی جماعت پر آپ پہنچتے تو 3 دفعہ سلام کہتے، شاید پہلی دفعہ نہ سنا ہو، دوسری دفعہ نہ سنا ہو، تیسری دفعہ تو سن ہی لیں گے۔ تو یہاں اس حدیث کو بھی کتاب العلم میں اس لیے لایا کہ اگر سمجھنے والے نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کے بیان کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ الفاظ بھی سادہ ہونے چاہیے اور رفتار بولنے کی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ سمجھ سکیں۔ اسی طرح سے اگر بات کوئی مشکل ہے تو اس کو اور زیادہ کھول کر بیان کرنا چاہیے، 2 3 دفعہ دوہرا کر بیان کرو تاکہ سمجھنے والے اچھی طرح اس بات کو سمجھ جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، ڈیوٹی ادا ہو گئی ہے اور ہم نے اپنی تقریر کر دی، اب سمجھو کہ نہ سمجھو۔ کتاب العلم میں اس حدیث کو اسی لیے لایا کیونکہ علم کے پڑھانے کے آداب کیا ہیں وہ بھی تو بتلانا چاہیے۔ خالی سیکھنے والوں کو ادب بتلاتے رہیں، سکھلانے والوں کو کوئی ادب نہ ہو تو مشکل ہو جائے گی۔ میں جب تک یہ حدیث نہیں دیکھی تھی تو میرے استاد مجھے ان سے یہ سیکھنے کا براہ راست شرف حاصل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد کے استاذوں میں تھے، مگر میں نے زیارت ضرور کی ان کی۔ میں دیکھتا تھا جب سلام کریں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، کیوں اتنی مرتبہ سلام کرتے ہیں؟ بعد میں جو اس حدیث پر نظر پڑی، اوہو یہ حدیث ہے ان کے سامنے، اس لیے 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں۔ جب کوئی بات کہیں 3 دفعہ کہیں اور سلام بھی کریں تو 3 دفعہ سلام کریں، چاہے ضرورت ہوگا۔ حدیث پر عمل کا جذبہ اپنے بزرگوں میں جتنا دیکھنے میں آیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی واقعی۔ تو یہ حدیث ہے نا کہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے علماء ہیں کہ جو اس پر عمل نہیں کرتے، ضرورت نہیں سمجھتے۔ منشا تو ضرورت ہے کہ ضرورت ہے تو عمل، لیکن جن لوگوں میں سنت پر عمل کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے ان کی یہ ایک عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مغفرت فرمائے۔ وعن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه ابدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، سواری میرے پاس نہیں، مجھے سواری دے دیجیے، فاحملنی میرے سواری کا انتظام کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ہے نہیں۔ تو ایک آدمی جو آپ کی خدمت میں حاضر تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو ایک ایسا آدمی بتلا دوں جو اس کو سواری دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھی بات کی رہنمائی کی کسی کو تو اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا اچھائی کرنے والے کا۔ تو اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے مصنف کہ علم کے سکھلانے کی فضیلت معلوم ہو۔ جب ہر اچھی بات کے بتلانے کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا خود اچھائی کرنا، تو علم جو ہے، علم خود اچھی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ علم کی غرض کیا ہے؟ اچھی باتیں لوگوں کو معلوم ہو۔ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ خود علم والا جو ہے اس کا عمل نہیں ہے اس پر، اگرچہ اس کے حق میں یہ برا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو علم سکھلا رہا ہے، جو علم پہنچا رہا ہے، وہ خود بھی عمل کرے، لیکن بالفرض اگر وہ عمل نہیں کر پا رہا تو اس عمل کے نہ کرنے کا تو گناہ ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے علم کو نہ روکے، علم دوسروں تک پہنچا دے، علم کے پہنچانے کا تو ثواب ملے گا، اس لیے کہ دوسروں کو عمل کی توفیق ہو سکتی ہے۔ خوب سمجھنا ہی نہیں بات یہ، تو خود عمل کرنا چاہیے تھا اس کو، بے شک عمل اگر نے نہیں کیا یہ اس کا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے علم کو بھی روک دے تو ایک گناہ کی وجہ سے دوسرا گناہ اور مول لینا یہ غلط ہے۔ علم پہنچاؤ دوسروں تک، دوسرے اگر عمل کر لیں گے اس پر، اس کا تو ثواب ہوگا، اسے کم سے کم اپنے عمل کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے اس حدیث کو یہاں لائے ہیں، تو جن کے پاس بھی جو علم ہے وہ دوسروں تک اس امانت کو پہنچائیں۔
وعن جرير بن عبد الله قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مشتاب النمار أبي العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من سومه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے دن کے اول حصے میں، چوتھے دن ہم وہاں حاضر تھے. جیسے آج کل سمجھیے کہ 10-11 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں 9-10 بجے کے ٹائم کو صدر النہار. صدر کے معنی سینے کے آتے ہیں، سینہ جو ہے بالکل وہ شروع بدن کا حصہ کہلاتا ہے، اس لیے صدر نہار سے مراد ہے دن کا اول حصہ. آپ کے پاس ایک قوم آئی جو ننگی اور ٹاٹ جو ہوتے ہیں، ٹاٹ تو جانتے ہیں نا، جس کے تھیلے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ٹاٹ بدن کو لپیٹے ہوئے. تو کپڑے ان کے بدن پر نہیں تھے، ٹاٹ لپیٹے ہوئے تھے بدن کو، اور تلواریں ان کی لٹکی ہوئی تھیں گلے میں. راوی کہہ رہے ہیں حضرت جریر کہ ان میں کے اکثر لوگ بلکہ کل کے کل جو ہیں وہ قبیلہ مدر کے تھے. تو جب اس حالت میں وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا آپ کا ان کو دیکھ کر. لما رأى بهم من الفاقہ، کہ ان پر فقر و فاقے کی اس کیفیت کو کہ بدن ان کے کمزور، فاقہ زدہ، لباس نہیں، ٹاٹ اپنے بدن کو لپیٹ رکھی، ان کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ کی پریشانی کا عالم یہ کہ فدخل ثم خرج، آپ اپنے گھر میں تشریف لے جائیں، باہر آئیں، اس طرح سے بار بار باہر اندر، یہ جس کو پریشانی کی کیفیت آپ کی اس حالت کو دیکھ کر. اس کے بعد نماز کا وقت آیا ہوگا تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، اذان دی، اقامت کہی گئی، نماز پڑھی، پھر آپ نے تقریر فرمائی، خطبہ دیا. آپ نے فرمایا یا قرآن شریف کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے، اے لوگو ڈرو تم اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ہی جان سے. یہ آیت بالکل برمحل آپ نے پڑھی، اس لیے کہ دنیا میں ہر شخص اپنی کھال میں مگن ہے، اور دوسرے کو کمزور حالت میں دیکھنے کے باوجود اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ میری اور اس کی حالت میں یہ فرق کیوں. سمجھتا ہے کہ مجھے کیا لینا، یہ اور میں اور. سگا بھائی ہو تو اس کی تکلیف تو نہیں برداشت ہوگی، سگی بہن ہو تو اس کی تکلیف کو نہیں برداشت کرے گا، لیکن اگر کسی سے تعلق نہ ہو تو وہ اپنے حالت میں ٹھیک ہے، یہ اپنی حالت میں ٹھیک. اس لیے اس آیت کا پڑھنا اس وقت میں کہہ رہا ہوں بالمحل یوں ہے کہ اس آیت نے جو سبق دیا ہے ہمیں وہ یہ کہ تم سب کے سب ایک ہی فیملی کے ممبر تو ہو.
اگرچہ کوئی رشتہ فی الحال تمہارے اندر چچا تایا کا نہیں ہے قریبی، لیکن اصل کے اعتبار سے تو سب کے سب تم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو، اس لیے کہ ایک ہی جان سے پیدا ہوئے سب. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، ان کا جوڑا اسی سے نکالا. تو اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اسی سے ہم نے پھر مردوں اور عورتوں کو پھیلایا بڑھایا. تو اصل ایک نکلی. جب اصل ایک ہے تو ایک ہی فیملی کے ممبر ہو گئے. تو تم اپنے کلوز ریلیٹیو جو ہیں ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہو، لیکن دوسرے انسانوں کو اپنا غیر سمجھتے ہو. تو اس لیے یہ آیت آپ نے پڑھی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے نگہبان ہیں اور تمہارے نگرانی فرماتے ہیں. یہ آیت آپ نے پڑھی، اور اسی کے ساتھ وہ آیت بھی پڑھی جو سورہ حشر میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا اللہ ولتنظر نفس، یا ایھا الناس نہیں وہ آیت کہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر جان اور ہر شخص اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا، کیا چھوڑا ہے. یہ آپ نے آیتیں تلاوت فرمائی. تو اس دو آیتوں کے اندر ہی پورا واعظ موجود ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ہوگی مزید آپ کو تقریر فرمانے کی. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی آپ نے فرمایا. آپ کی اس تقریر کا اثر پڑا. تصدق رجل، ایک آدمی نے صدقہ لا کر پیش کرنا شروع کیا، دینار لانے شروع کیے، درہم لانے شروع کیے، کپڑے لانے شروع کیے، غلہ لانا شروع کیا، کھجوریں لانی شروع کر دی. جو جس کے ہاتھ لگ رہا تھا وہ لیے چلا آ رہا ہے. اس لیے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سننے کے بعد اب کون شخص اس پہ عمل کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور وہ بھی اتنا پر اثر واعظ کہ بھئی قیامت کی یاد دلا دی اور اپنی حقیقت بھی بتلا دی کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. اور ادھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جو جس سے ہو سکتا تھا وہ سب لے کر آنے لگے. راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ کھجور کی اگر ایک ٹکڑا بھی کسی کے پاس ہے، بشق تمرۃ، کسی کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی گھر میں رکھا تھا وہ بھی لے کے آ گیا. پوری کھجور نہیں ہے، ٹکڑا ہی ہے، وہی لے آؤ، وہ لے کر آ گیا. یہ مطلب نہیں کہ وہ تھوڑی چیزیں لا رہے، کسی کے پاس زیادہ تھی تو زیادہ لا رہا تھا، تھوڑی تھی تو زیادہ. اسی لیے کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ انصار میں تو ایک آدمی آیا اور ایک تھیلی اٹھائے، تھیلی کیا بلکہ تھیلا، کاغذ کفہ تعجز عنہا، اس کے ہاتھ اور ہتھیلیاں اس کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اتنا بڑا ہو گیا، اتنے وزنی تھیلا تھا وہ درہم اور دینار کا. تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ لوگ پے در پے ایک کے پیچھے ایک جو جس کے ہاتھ لگ رہا گھر کے اندر لیے چلا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں مسجد میں لا کر کے حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر دیکھے ہیں کھانے اور پینے کی چیزوں کے اور کپڑوں کے، اتنا ڈھیر لگ گیا مسجد میں. حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پھر میں نے دیکھا کہ ایسا دمک رہا تھا جیسا سونا چمکتا ہے. یہ کیفیت ہوگی خوشی کی وجہ سے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی گویا اس کتاب العلم سے متعلق ہے یہ حصہ، کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعد، کہ جس نے اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور جس نے اس پر اس کے بعد عمل کیا اس کا اجر بھی ملے گا، بغیر اس کے کہ اس عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی ہو. عمل کرنے والے کو عمل کا ثواب ملے گا، مگر جس نے وہ طریقہ ایجاد کیا تھا اس کو اپنے کا عمل کا بھی اور اس کے عمل کا بھی ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کے ثواب کو بڑھاتے جائیں گے. 1000 آدمیوں نے عمل کیا تو اپنا ثواب تو الگ، اور 1000 اور ثواب الگ اور مل رہے، اور ان 1000 لوگوں کو اپنے اپنے ثواب ملتے جائیں گے.
ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جس نے اسلام میں غلط طریقہ جاری کیا تو اس کے اوپر اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جس نے بھی اس پر عمل کیا اس کے بعد ان کے بھی عمل کا گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کسی طرح کی کمی کی جائے۔ پورا گناہ ان کو بھی ملے گا اور اس طریقے کے جاری کرنے والے کو بھی برابر گناہ ملتا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کو یہاں اسی لیے لائے۔ علم کے جس طرح حاصل کرنا اس کا کار ثواب ہے، علم کا دوسروں تک پہنچانا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی دراصل عمل کا دروازہ کھولتا ہے، عمل کی راہیں اسی سے استوار ہوتی ہیں۔ علم نہ ہو تو عمل کیسے ہوگا؟ کسی کو اگر مسئلہ ہی معلوم نہیں تو وضو کیسے کرے گا وہ؟ اگر نماز کا طریقہ معلوم نہیں تو کیسے پڑھے گا؟ تو علم ہی دراصل ذریعہ ہے عمل کا۔ اس لیے علم دوسروں تک پہنچاؤ، جس سے کہ لوگوں کو مسائل معلوم ہوں، ہدایت کی باتیں معلوم ہوں، تو اس پر عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے علم پہنچایا، جس نے ان کو نیک باتیں بتلائی ہیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس طرح سے ترغیب حاصل ہوگی، اور یہی اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسلام نے علم کے حاصل کرنے اور علم کے سکھلانے دونوں کو ضروری قرار دیا ہے امت کے اوپر۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اسلام جو ہے وہ ایک دائرے میں محدود نہ رہا، ورنہ اسلام ایک خاندان میں رہ جاتا، جیسے ہندو فلسفہ تھا کہ بس علم جو ہے برہمنوں میں، اگر برہمنوں کے علاوہ شودر ان کے کانوں میں وید کا کوئی شلوک پہنچ گیا تو سیسا پنگلا دو۔ ایک روایت ان کے یہاں یہ تھی مذہبی طور پر۔ اب ان کو عقل آئی، اب سمجھ آئی کہ یہ اس طرح گاڑی چلنے والی نہیں، مگر یہ سمجھ اور عقل کب آئی؟ جب اسلام نے اپنی تعلیمات کو عام کیا اور اس کے اثرات کو دوسری قوموں نے محسوس کیا۔ اسلام نے کہا کہ علم کسی کی جاگیر نہیں، علم کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ سب کا اس میں حصہ ہے۔ جس کے پاس یہ علم ہے وہ امانت ہے، اور اس کے اصل مالک کون ہیں؟ وہی جو جن کے پاس علم نہیں، وہی اس کا مستحق ہیں، لہذا مستحقین تک اس کی وہ امانت پہنچائی جائے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ظلمن نہیں قتل کیا جائے گا مگر یہ کہ اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے اوپر ضرور ہوگا، اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے قتل کیا تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، سب سے پہلا قتل وہ ہوا تھا انسانوں کی تاریخ میں۔ تو فرمایا کہ جتنے قتل ظلمن ہوں گے دنیا میں تو اس کو تو گناہ ملے ہی گا، لیکن قابیل کو بھی برابر اس کا گناہ ملے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے دنیا بنی ہے کتنے قتل ہوئے ہوں گے ظلم سے، ان سب کا گناہ قابیل کو بھی مل رہا ہے۔ تو یہ ہے ایک برائی کے طریقے کو جاری کرنے۔ اسی واسطے قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بے حیائی پھیلے، کیسے چاہتے ہیں؟ اس طرح چاہتے ہیں کہ پروپیگنڈا کرنا، شوق دلانا، پبلسٹی کرنا بے حیائی کی باتوں کی۔ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ بے حیائی سوسائٹی میں، معاشرے میں پھیلے۔ فرمایا کہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس واسطے کہ اس پبلسٹی اور اس ترغیب اور اس تشویق کے نتیجے میں لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہوں گے۔ اول تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کی طبیعت ادھر لپکتی، نفس جو ہے وہ ادھر چلتا ہے، پھر شیطان ادھر سے مہمیز کا کام کرتا ہے اور وہ الگ اس کو تیار کرتا ہے، ادھر سے وہ شیطان کے چیلے جو ہیں وہ الگ شوق دلا رہے ہیں۔ تو اب کسی آدمی کا اس حالت سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ فرمایا کہ اس ایسے انسانوں کے واسطے کہ جو چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں بے حیائی پھیلے، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا عذاب جو ہے یہ نہیں کہ جن کے لیے جہنم دہکائی جائے گی، وہ تو جہنم کا عذاب تو وہاں، یہاں تو مختلف قسم کے عذاب ہیں، بیماریوں کے، اور اسی طرح سے یوں سمجھیے کہ آپس کے اختلافات کے،
یہ پھوٹ پڑ جانا اور آپس میں محبت کا نہ رہنا، یہ اللہ کے عذاب ہے دنیا میں جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں. تو اس لیے بری باتوں کو نہیں رواج دینا چاہیے، اچھی باتوں کو رواج دینا چاہیے. قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والترمذي. یہ حدیث مسند احمد میں، ترمذی میں، ابو داؤد اور ابن ماجہ، سنن دارمی میں سب جگہ آئی ہے یہ حدیث. تو حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا میں. تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا. کن کے پاس؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، مشہور صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب دمشق فتح ہوا، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو یہ ادھر منتقل ہو گئے تھے حضرت ابو الدرداء. تو ابو الدرداء کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو الدرداء، میں آپ کے پاس مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں، یعنی مدینہ منورہ سے میں آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ ایک حدیث کی وجہ سے، اور جس کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے معلوم ہوئی ہے کہ آپ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. میں اس حدیث کو سننے کے لیے مدینے سے آیا ہوں دمشق. وما ما جئت لحاجت، اس کے سوا میری کوئی حاجت نہیں ہے یہاں دمشق آنے کی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی راستے پر اس لیے چلا کہ اس راستے پر چلنے سے علم حاصل کرے گا، یعنی اس سفر کی غرض، اس چلنے کی غرض اس کا سوا اور کچھ نہیں، علم سیکھنا. سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. تو یہ دنیا میں ایک راستہ ہے 10 میل کا، 50 میل کا، 100 میل کا، 1000 میل کا. یہ تو دنیا کا کہ زمین کا راستہ. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کے راستے جو ہوں گے اس کو آسان کر دیں گے، یعنی اتنا راستہ تمہارا طے ہو جائے گا. جنت بھی دور ہے کیونکہ ہر منزل دور ہوتی. جنت بھی ایک منزل ہے، وہ کون سے نزدیک ہے، وہ بھی دور ہے. تو اس کے لیے بھی چلنا پڑے گا. یہاں پیروں سے چلنا پڑتا ہے، وہاں اعمال کے ذریعے سے چلنا پڑتا ہے. یہاں آپ موٹر اور ہوائی جہاز اور ٹرینوں کو اپنی سواری بناتے ہیں، وہاں اعمال سواری ہوں گے. اسی لیے عوام میں بھی وہ بات مشہور ہے کہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ تندرست ہونے چاہیے، کیونکہ قیامت میں میدان حشر میں یہ سواریاں ہوں گی. تو عمل ہے وہ، مطلب تھوڑی کہ وہی بکرا جو ہے وہاں بکرے پہ کون سوار ہوگا، لیکن یہ ایک عمل ہے. یہ عمل اگر صحیح حالت میں یہاں ہوا
تو وہاں وہ عمل جو ہے ایک سواری کی صورت میں ملے گا. تو اعمال کی وہاں دوسری شکل ہے، یا یوں کہیے کہ اصل شکل وہاں ہوگی. یہاں عمل کی کوئی شکل نہیں، ایکشن کی کوئی شکل ہے؟ آپ کا ایکشن جو ہے اس کی کوئی شکل نہیں نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے جو فنا ہو گئی. لیکن قیامت میں ان کی حقیقت ہوگی، اس ایکشن کی اور اعمال کی. وہ حقیقت جو اس کی ہوگی اور حقیقی شکل جو اس کی ہوگی وہ ہمارے سامنے آئے گی. نماز ہے مثلا، نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں ہوگی نماز. اب نماز کی یہاں کوئی شکل نہیں، یعنی شکل ہمارے اپنی حرکت کی ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا کر یوں نیت باندھ لی، ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر نماز کیا چیز ہے؟ ظاہر میں اس کا کوئی وجود نہیں. قیامت میں اس کا وجود ہوگا نہایت حسین اور خوبصورت عورت کی صورت. اسی لیے وہ ایک صاحب نے اپنے شیخ سے، اپنے بزرگ سے سوال کیا کہ حضرت، اور وہ خود بھی پہنچے ہوئے تھے، مطلب یہ ہے کہ کافی ریاضت اور مجاہدہ کیے ہوئے تھے. کہنے لگے حضرت مجھے نماز میں وسوسے آتے تھے، میں نے وسوسوں سے بچنے کے لیے بڑا اہتمام میں نے کیا، وضو بھی پوری تیاری کے ساتھ کی اور نماز کی نیت باندھی. میں نے سوچا کہ آنکھیں نہ کھولو، آنکھیں بند کر لو، نہ کچھ نظر آئے گا نہ ذہن ادھر جائے گا. تو پورا اہتمام، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں نے نماز ختم کی اس حالت میں کہ میرا ذہن کہیں دوسری طرف نہیں گیا، نماز ہی میں رہا. آنکھیں بند کر کے میں نے نماز پڑھی. اس کے بعد میں مراقب ہوا، مراقبہ کیا کہ میری نماز کیسی ہوئی، دیکھوں کہ میری نماز کی شکل کیا بنی، یہ جو میں نے بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک نہایت حسین اور خوبصورت عورت مجھے مراقبے میں نظر آئی، ہر طرح سے حسین، مگر آنکھیں اس کی بند، آنکھوں سے تو نظر ہی نہیں آتا اس کو، وہ اندھی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تیری نماز کی شکل ہے، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی. کہ جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے، ساری نماز اچھی ہوئی ہے لیکن آنکھیں بند کر لی، تیری نماز کی وہ جو شکل وہاں بنی اس میں بھی یہی ہوا کہ آنکھیں بند ہیں، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. تو فرمایا کہ غلط کیا تم نے، تم نماز سنت کے مطابق پڑھو، آنکھیں بند کرنا سنت کے مطابق نہیں، آنکھیں کھلی رکھنا سنت ہے. اب اگر وسوسے آ رہے ہیں تو وسوسہ تو کہتے ہیں غیر اختیاری خیال کو آنے دو. جب تمہیں توجہ ہو کہ وسوسہ آیا، ہٹا لو اپنے ذہن کو. 1000 مرتبہ بھی وسوسہ آئے تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں، اللہ میاں کب پوچھیں گے تم سے کہ تمہارے دل میں وسوسے کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے اس کی تکلیف نہیں دیتے. تو وسوسے آنا اپنی قدرت میں ہے ہی نہیں، اس کو دور کرنا، اس سے روکنا. تو جب خیال آئے کہ میرا ذہن جو ہے بھٹک گیا، فوراً اپنے متوجہ کر لو، پھر بھٹک جائے بھٹکنے دو. پھر کبھی خیال آیا کہ بھائی میں تو نماز پڑھنا ہوں، پھر لاؤ ذہن کو. تو یہ ہونا چاہیے، ارادہ کر کے خیال ادھر ادھر گھمانا، یا ذہن ادھر متوجہ ہو گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے ذہن میں کہاں کہاں کی باتیں آ رہی ہیں، میں نے کہا کہ باتیں تو بڑی مزیدار ہیں، اور سوچو اور سوچو. یہ غلط ہے. وسوسہ کہتے ہیں غیر ارادی طور پر ذہن کسی اور طرف متوجہ، غیر ارادی، یہ معاف ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھو، یہی سنت ہے. اصل نماز کی قیمت سنت کے مطابق ادا کرنے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، قیامت میں ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کو حقیقی شکل ملے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک کلمہ ہے، پڑھنے میں تو بہت ہلکا، مگر قیامت میں اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ہر مرتبہ کے پڑھنے کے بدلے میں ایک درخت لگ جائے گا وہاں، اس کی زمین میں، اس کی جنت میں. جنت تو ایک زمین کا نام ہے، چرکیل میدان ہے. اعمال جو ہیں وہی محلات بناتے ہیں، وہی وہاں جو ہے نہریں بہاتی ہیں، اور اعمال ہی وہاں درخت لگائیں گے. ساری چیزیں جو آبادی جنت کی ہوگی وہ ہمارے اعمال سے ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ ہے، پڑھنے میں بہت ہلکا، لیکن ایک مرتبہ کے پڑھنے کے نتیجے میں ایک درخت وہاں لگ جاتا ہے. تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایک مرتبہ پڑھا کسی نے اللہ کے واسطے، ایک درخت لگ گیا وہاں. تو اس کی اصل شکل وہی ہے.
یہاں تو صرف الفاظ ہیں، حروف ہیں، لیکن قیامت میں اس کی اصل شکل کیا ہوگی؟ ایک درخت کی کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ایک دوسرے جگہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے تعلق سے دوسری حدیث یہ ہے، فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، لیکن وہ جو وہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں بڑے بھاری ہوں گے، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بہرحال اسی طرح سے علم کے راستے میں یہاں کا چلنا جو ہے وہ پیروں سے چلنا ہے، اور یہ 10 میل 50 میل چلنا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جنت کا راستہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے اجنحہ، جناح کی جمع ہے، جناح کہتے ہیں بازو کو، پر جو ہیں جیسے چیل کے، کوے کے، پرندوں کے پر ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جناح، اور جمع اس کی پلورل ہے اجنحہ۔ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، کہاں بچھاتے ہیں؟ اس کے پیروں کے نیچے، جو یہ علم سیکھنے کے واسطے جا رہا ہے، رضا لطالب العلم، اس علم دین کے اسٹوڈنٹ کی خوشنودی کے واسطے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جیسے دیکھتے ہیں آپ پریزیڈنٹ آتے ہیں کہیں ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو بالکل جہاز کے زینے سے لے کر کے اور وہاں تک ایک ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں، کیا ہے اس کا پیر جو ہے زمین پر اترے گا، اس کے جو ہے یوں کہیے کہ ریسپیکٹ اس کا ہی ہے۔ تو اس علم دین کے اسٹوڈنٹ کے ریسپیکٹ فرشتے کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھا کر، ہمارے پروں پہ چلیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ عالم جو ہے، علم والا، اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور مچھلیاں پانی کے اندر رہ کر وہ بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور عالم کی فضیلت عبادت گزار بندے پر، مگر وہ عبادت گزار جو عالم نہیں ہے، کیونکہ اپوزٹ ہے نا، عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر، اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم نہیں ہے، خالی عبادت کرنے والا ہے۔ تو عالم کی فضیلت عبادت گزار بندے پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت کس دن؟ لیلۃ البدر، 14ویں رات میں چاند کی فضیلت کس پر؟ علی سائر الکواکب، تمام ستاروں پر، سارے ستاروں پر جو فضیلت 14ویں رات کی چاند کی ہے وہی فضیلت ایک عالم کی عبادت گزار بندوں پر ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء علیہم السلام ترکے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، دنیا کا مال نہیں چھوڑتے۔ اسی واسطے یہاں سے وہ مسئلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو باغ فدق تھا، مشہور مسئلہ، تو اس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو مطالبہ کیا تھا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا مال ہے، ہمارا ترکہ لاؤ، ان کا مطالبہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب تک یہ آپ کا مال تھا، مگر جب آپ کا وصال ہو گیا اب یہ آپ کا مال ترکہ نہیں بن سکتا، اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کے ترکے میں درہم اور دینار ہوتا ہی نہیں، تو یہ مال دولت کیسے ترکہ بن سکتا ہے؟ یہ سب صدقہ ہوگا، سب صدقہ ہوگا، یہ ترکے میں تقسیم نہیں ہوگا۔
لوگوں نے اس کو بڑے غلط انداز میں اٹھایا مسئلے کو. حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ترکہ منظور کر سکتے تھے یا کرتے تو ان کی بیٹی کو بھی تو ملتا, سب سے پہلے ملتا نہ ملتا حضرت عائشہ کو. تو اگر وہ حضرت فاطمہ کا نقصان کر رہے تھے, نعوذ باللہ کہ ہمارے دل میں اس طرح کا وسوسہ بھی آئے, لیکن اگر اس کو فرض کر لیجئے تو پھر مان لیجئے کہ اپنی بیٹی کا بھی نقصان کرنا چاہ رہے تھے جی. تو اس لیے بات وہ تھی کہ ان کے سامنے یہ حدیث تھی, ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, مال و دولت ترکے میں نہیں چھوڑتے, تو کیا چھوڑتے ہیں؟ وانما ورثوا العلم, وہ اپنے ترکے میں علم چھوڑتے ہیں. یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ اس مسئلے کو بتلایا تھا, حکمت کیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ترکے میں مال کیوں نہیں چھوڑتے؟ ساری دنیا کے ترکے میں مال, سمجھا؟ یہاں تک کہ رات جیسا وہ مضمون آ رہا تھا ہمارے تفسیر میں کہ کوئی شخص اگر اس لیے سب مال دوسروں کو دے دے کہ تاکہ میرا فلانا وارث جو ہے اس کو میرے ترکے میں کچھ نہ ملے تو گنہگار ہوگا یہ دینے والا. اتنی بڑی بات ہے مال ترکے میں چھوڑ. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث, آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال ہے, یہ باغات ہیں, یہ ہے یہ ہے, مجھے اجازت دیجئے کہ میں سارا مال جو ہے یہ راہ خدا میں دے دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ بہت ہے. اس کے بعد انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ اچھا 2/3. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آدھا مال. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے. تو 1/3 پر بات آئی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہا فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر مرنا اس سے بہتر ہے کہ ان کو غریب اور دست نگر چھوڑ کر مرا جائے. سمجھا؟ ایک تو یہ مطلب نہیں کہ لوٹ کھسوٹ کر کے اولاد کے واسطے لے آؤ. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے مال دیا ہے تو اپنی اولاد کے لیے اس مال کو چھوڑو. اولاد کل کو تم دوسروں کی محتاج ہو جائے اور تم سارا مال مرنے سے پہلے لٹا دو, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ بے شک تم نے نیکی کی, لیکن تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد جو دوسروں کو محتاج ہوگی, اور محتاجگی کیا چیز ہے؟ کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر و فاقہ جو ہے یہ آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, فقر تو وہ چیز ہے کہ صحیح طور پر اگر فقر ہو, ایسا فقر کہ جس میں جان نکل رہی ہو, اس میں تو حرام تک کھانے کی اجازت ہے کہ نہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جو مستر ہو گیا, محتاج ہو گیا کہ زندگی اب چلی, اب ایک لقمہ اس کے پیٹ میں جائے, 2 لقمے جائیں تو جان بچے, اور لقمہ حلال کا ہے نہیں, اجازت ہے اس کو لقمہ حرام کا کھانے کی تاکہ جان بچ جائے. تو فقر تو بہت بڑی چیز ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا. تو تم ایک نیکی کر کے اور دوسری برائی کیا کر رہے ہو کہ اپنی اولاد کے لیے ایسی زندگی چھوڑ رہے ہو کہ جس زندگی میں وہ دوسروں کے محتاج ہوں, پتہ نہیں کیا کر گزرے اس محتاجگی میں. اس لیے آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر مرنا اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تم کو فقیر چھوڑ کر مرو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امت کے دوسرے افراد کے لیے تو ہے, مگر خود نبی کا مسئلہ کیا ہے کہ نبی کے بارے میں فرمایا کہ لم یورثوا دینارا ولا درہما. اس کی حکمت کیا ہے کہ وہ مال و دولت چھوڑ کر نہیں مرتے, انتقال فرماتے, وصال فرماتے. تو اس کی حکمت میں نے ایک دفعہ اور بھی بتلائی تھی, آج پھر اس کو دہراتا ہوں کیونکہ حدیث وہی ہے. دیکھیے, مال و دولت کتنا بھی ہو لیکن ان لمیٹڈ نہیں ہو سکتا, کوئی تو لمٹ ہوگی. آپ ملین کہیے, 2 ملین کہیے, 4 ملین کہیے, بلین کہیے, ٹریلین کہیے, کچھ بھی کہیے, لیکن لمٹ تو ہے نا. ان لمیٹڈ تو نہیں کہیں گے آپ اس کو. قارون کا خزانہ بھی لے آئیے تو ان لمیٹڈ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے بات؟ اچھا صاحب, انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث اگر صرف ان کے نسلی اولاد کو قرار دے دیا جائے, حدیث کا سبق زیادہ ہو رہا, مضمون اچھا آ گیا دماغ میں. اب آپ کہیں تو روک دوں اور تفسیر شروع کروں. تو گویا میں قصوروار ہوں.
تو ایسا ہے، دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ انبیاء کے وارث صرف اس کی نسلی اولاد ہیں تو پھر تو مشرکین نے صحیح کہا تھا. مشرکین نہیں کہتے تھے کہ گھبراؤ مت، یہ محمد تو لا ولد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ زندہ ہے تب تک کہ اس کی گاڑی چل رہی ہے، اس کی بات چل رہی ہے، اس کا دین چل رہا ہے، اس کا ریلیجن چل رہا ہے، یہ لا ولد ہے. تو اگر بیٹا ہوتا تو ہم کو ڈر بھی ہوتا کہ بھئی جب یہ مر جائے گا اس کا بیٹا لے کر اس کے کام کو کھڑا ہو جائے گا تو بڑی مصیبت. اس کے لا ولد ہے، آنکھ اس کی بند ہو جائے گی، اس کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ مشرکین کہتے تھے. معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک پیغمبر کا جانشین کون، پیغمبر کا وارث کون؟ اس کا بیٹا، اور بیٹا ہے نہیں، تو لہٰذا اس کو سلسلے کو چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں. قرآن نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے ایک تو اس کا جواب، جس کو یوں کہ ترکی بترکی، جانتے ہیں ہم لفظ ترکی بترکی کو؟ نہیں جانتے؟ ارے تاش کھیلے کہ نہیں کبھی کھیلے؟ کہتے ہیں نہلے پہ دہلا، وہ سمجھ آ گئی بات. ترکی بترکی کا مطلب ایسے کو تیسا، جیسی بات کہی ویسے ہی اس کو جواب پکڑانا. قرآن شریف ایسے جواب بھی دیتا ہے. بعض لوگ بگڑا کرتے ہیں، صاحب فلاں صاحب نے تو کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں دیا. ضرورت پڑتی ہے تو بعض دفعہ بے ڈھنگ کا بھی جواب دینا پڑتا ہے. قرآن شریف نے کیا جواب دیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دی گئی. وہ جو ستاتے تھے، برے لفظ بولا کرتے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی. ہم نے تو آپ کا درجہ بہت اونچا رکھ رکھا ہے، آپ کو ہم نے الکوثر دی ہوئی ہے، تو آپ اتنے بڑے مقام پر ہیں، کیوں ان سب باتوں کا آپ خیال کرتے ہیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں؟ فصلی لربک وانحر. سو آپ کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھتے رہیں، قربانیاں دیتے رہیں، یہ ہے کام آپ کا، یعنی اللہ کی طرف لو لگائیں. ان نشانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن جو ہے اسی کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. ابتر کہتے ہیں اس کو جس کی دم کٹ جائے، وہ پرندہ جس کی دم کاٹ دی جائے تو اس کو کہتے ہیں. اب دم کٹ جائے تو اس سے اڑا نہیں جا رہا ہے. دم جو ہے یہ اڑنے میں بہت مدد دیتے ہیں، یعنی وہ جو جہاز کی دم جو ہے اگر اس کو کاٹ دی جائے جہاز نہیں چلے گا. تو دم بریدہ فرمایا کہ آپ کا دشمن جو ہے وہی دراصل اس کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، یعنی مطلب آپ کا سلسلہ. یہ تو ہوا، میں نے کہا کہ وہ ترکی بترکی جواب. اور دوسرا جواب جو ہے تحقیقی، فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ان کے بیٹا تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کہتے تو قریش بھی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس کے بعد کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. یہاں لیکن کیوں جو کہا اسی سے مطلب نکلتا ہے. ولیکن اور لیکن، ایک چیز کی نفی کر کے دوسری بات کہی جا رہی ہے. لیکن یہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین، کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ سلسلہ چلنے کی بات تم نے کہی تھی کہ سلسلہ نہیں چلے گا اس لیے کہ اس کے نبی نہ اولاد نہیں، لا ولد ہے. بے شک لا ولد ہے، لیکن جہاں تک اس کے سلسلہ چلنے کی بات ہے، اس کے وارثوں کی بات ہے، اس کے جانشینوں کی بات ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. یہ کیا مطلب؟ امت جو ہے اس کی وارث ہوگی. اور پھر یہ اور رسولوں کی طرح رسول نہیں، خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کے بعد میں آیا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو قیامت تک آنے والی ساری امت جو ہے اس کی جانشین اور وارث ہے. تم ایک وارث کی فکر میں تھے، قیامت تک تمام انسان اس کے وارث بننے والے ہیں. یہ ہے قرآن کا جواب. اب عرض یہ کرنا ہے کہ پیغمبر کے وارث کون ہوئے؟ ساری امت. اگر درہم اور دینار ترکے میں ہوتا تو کتنوں کو ملتا؟ کس طرح تقسیم ہوتا؟ ٹھیک ہے، لمیٹڈ چیز کو ان لمیٹڈ لوگوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ علم وہ چیز ہے، مال اور علم کے مقابلے میں بزرگوں نے خوب اچھی بات لکھی ہے. وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ہم
تو جبار یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہو گئے. ہم کو تو علم دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا. حقیقت یہ ہے کہ علم اور مال اس اعتبار سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے کہ مال آپ کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ آپ کو اور خطرے میں ڈالتا ہے. مال کی آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے. ایک اس کے اپوزٹ علم کیا ہے؟ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. سمجھ میں نہیں؟ آپ کو علم کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی. جتنی علم کی آپ کو حفاظت کرنی پڑتی اتنا علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. وہی بات. نمبر 2 کیا؟ مال کو جتنا خرچ کرو کم ہوتا جاتا ہے اور علم کو جتنا خرچ کرو بڑھتا جاتا ہے. اس لیے علم وہ چیز ہے کہ جتنا اس کو تقسیم کریں گے اتنا یہ بڑھتا جائے گا اور مال وہ چیز ہے کہ اس کو جتنا تقسیم کرو گے کم ہو جائے گا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ترکے میں ایسی چیز چھوڑیں کہ جتنا تقسیم کرو تو وہ گھٹ جائے، یا وہ چیز چھوڑیں گے کہ جتنا اس کو تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھتا جائے گا. یہ ہے وہ حکمت انبیاء کے ترکے میں علم کے ہونے کی، مال و درہم کے نہ ہونے کی. تو یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. اب ظاہر بات ہے کہ جس نے وہ ترکہ لے لیا اسی کو تو وارث کہیں گے، اور جس نے منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا اسے کیا کہیں گے؟ تو یوں تو ساری امت وارث ہے، یعنی وارث بننے کی اس میں صلاحیت ہے، لیکن اپنے کو وارث ہی نہیں بنانا چاہتا ہے کوئی. کیا کریں گے؟ جنہوں نے علم دین حاصل کر لیا تو یہ علم دین ترکہ ہے پیغمبر کا، اس نے اپنے آپ کو جانشین بنا لیا، وارث بنا لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اسی لیے فرمایا کہ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. جس نے اس کو لے لیا اس نے پورا لے لیا. آپ $1 کے 4 آدمیوں پہ تقسیم کریں، $1 کو 4 آدمیوں پہ تقسیم کریں، کتنا آئے گا؟ یا ہر ایک کو $1 مل جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ $1 4 آدمیوں پہ تقسیم کرو تو $1 سب کو ملا. یہ نہیں ہوا. لیکن علم کی بات یہ ہے کہ جب اس کو تقسیم کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ علم تقسیم ہو کر کوارٹر اس کو ملا، کوارٹر اس کو ملا، کوارٹر اس کو ملا. یہ نہیں کہیں گے، بلکہ سب کو علم برابر برابر مل گیا. اسی لیے فرمایا کہ فمن اخذ اخذ بحظ وافر. جس نے اس ترکے کو لے لیا اس نے پورا ہی ملا. یہ نہیں ہوا کوارٹر اس کو ملا اور کوارٹر اس کو ملا. یہ ہے علم کی تقسیم. چلیے. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس لكم تبع وان رجالا ياتونكم من اقطار الارض يتفقهون في الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحابہ کو خطاب ہے آپ کا، کہ لوگ تمہارے فالوور ہوں گے، تمہاری پیروی کرنے والے ہوں گے. یہ بات صحابہ کے لیے اس لیے فرمائی کہ امت کے پاس قرآن اور حدیث کے علم کے پہنچنے کا ذریعہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں. اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ کے ارشادات کو سنا بھی ہے اور آپ کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. پیغمبر کی جب ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو پہنچائے بھی، یعلمہم الکتاب، اور اس کا مطلب بھی بتلائے، والحکمت، اور اس پر عمل کر کے بھی بتلائے، ویزکیہم. یہ جب پیغمبر کی یہ ذمہ داریاں ہیں تو دین کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ تینوں چیزیں نہ ہوں. ایک خود کتاب کے الفاظ، قرآن کے الفاظ، قرآن کے وہ معنی کہ جو پیغمبر نے بتلائے، اور قرآن کے الفاظ اور اس معنی کے مطابق عمل پیغمبر کا کیا رہا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 3 چیزیں جب تک نہ ہوں گی تو دین نہیں آ سکتا. کوئی شخص کہے کہ ہمارے سر میں تو بھیجا ہے، ہم تو قرآن سے براہ راست مسائل نکال لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے 3 میں سے ایک چیز کو لیا ہے، الفاظ قرآن کو اور معانی قرآن کو جو پیغمبر نے بتلائے، اور عمل بالقرآن کو جو پیغمبر نے کیا،
ان دو چیزوں کو وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے گا کہ وہ پیغمبر کی ضرورت سے انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کو تو یہ قدرت ہے، اگر وہ ایک انسان پر اپنے قرآن کو اتار سکتا ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے، تو کیا وہ 1000 انسانوں پر نہیں اتار سکتا؟ عجیب بات ہے کہ اس کو لوگ ناممکن سمجھیں. روٹی کپڑا ہر ایک کا اللہ میاں خود اس تک پہنچاتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. کون کہاں کا رہنے والا، اس وقت وہ شخص کہاں ہے، اللہ کے علم ہے، اور اس کا کھانا، اس کا کپڑا وہیں پہنچتا ہے جہاں وہ موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ میں رہنے والا ہندوستان کا آ گیا ہوں شکاگو میں اور میری کھانا وہیں اتر رہا بھی. اللہ کا نظام یہ تو نہیں ہے. جو شخص جس حالت میں جہاں ہے اس کی روزی وہیں اترتی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ میرا کھانا کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا کے چلے گئے فرشتے آ کر کے، ان کو دھوکہ لگ گیا، یہ بھی نہیں ہے. تو جب کھانا اور کپڑا اور زندگی کی ساری ضرورتیں جس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے مقدر ہیں وہ اسی انسان تک پہنچتی ہیں، تو کیا سامان ہدایت جو ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو براہ راست دے دیتے؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا، ممکن نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے واسطے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ ایک فرد منتخب ہے، وہ فرد میرے کلام کو سنبھالے گا، میرے کلام کو سمجھے گا، میرے کلام کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو بتلائے گا. اب اگر کوئی شخص یہ کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے پیغمبر کی، تو پھر صحابہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہماری زبان تو وہ نہیں ہے جو قرآن کی زبان ہے. جن کی زبان قرآن کی تھی ان کے لیے اگر پیغمبر کی ضرورت ہے تو ہمیں تو ان سے زیادہ ضرورت ہے. اس لیے یہاں آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تو لوگ تمہاری پیروی کریں گے. اس سے میں نے کہا کہ یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ صحابہ کو بیچ میں سے کاٹ کر اور دین سے اپنے رشتے کو قائم کرنے کا جو لوگ خیال کرتے ہیں وہ دھوکے میں. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ کے اس سلسلے کو اس لڑی میں سے آپ توڑ دیں، کاٹ دیں، اور تسبیح جو ہے اس کے دانے نہ بکھریں. تسبیح تو مکمل جب ہوتی ہے جب اس کے 100 کے 100 دانے ہوں مکمل. اگر ایک دانہ بھی اس میں سے توڑ دیا تسبیح نامکمل ہے. تو یہ سلسلہ ہدایت ہے جس کی پہلی کڑی ہے پیغمبر کے بعد اس سلسلے کو جوڑنے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم. تو آپ نے فرمایا کہ ان الناس لکم تبعون، لوگ تمہاری پیروی کرنے والے ہوں گے اور لوگ تمہارے پاس آئیں گے زمین کے مختلف حصوں سے، من اقطار الارض، مختلف شہروں سے لوگ آئیں گے. یتفقہون فی الدین، کیوں؟ محض مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں، بلکہ دین میں مہارت پیدا کرنے کے لیے، دین کے اندر سمجھ حاصل کرنے کے واسطے اس لیے آئیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر اگر کسی کو مہارت پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اور ظاہر ہے کہ دین کے اندر مہارت ہر کس و ناقص نہیں پیدا کر سکتا. اس میں کچھ قدرتی صلاحیتیں پہلے سے موجود ہوں گی. دیوانے اور پاگل کہاں سے مہارت پیدا کر لیں گے کسی چیز میں؟ عقلی صلاحیتیں بھرپور ہیں اس انسان میں، وہ ہیں محتاج اور ضرورت مند صحابہ کا، دیوانہ نہیں. تو جو لوگ اپنی عقلوں پر ان کو اتنا ناز ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہم کو کسی کی محتاجی نہیں، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، جس طرح وہ انہوں نے سمجھ لیا ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی خود نہیں سمجھا. انہوں نے بھی پیغمبر ہی کو واسطہ بنا کر پیغمبری سے سمجھا، اور ہم پیغمبر کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم جن کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان سے لے سکتے ہیں، انہوں نے جن کو دیکھا انہوں نے ان سے لیا، پھر انہوں نے جن کو دیکھا. اس طرح سے سلسلہ بسلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے گی. تو آپ نے صحابہ کو اس سلسلے میں کیا ہدایت دی؟ فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کو بھلائی کی تاکید کرو. تو یہ صحابہ کے لیے ہدایت ہے. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جیسے صحابہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان سے طلب علم کرنے والے لوگ جب آئیں ان کے پاس تو وہ عذر معذرت نہ کریں، بہانہ نہ کریں، اپنے آرام اپنی آسائش کو بنیاد بنا کر انکار نہ کریں، بلکہ یہ کہ ان کو خیر کی ہدایت دیں، ان کو نیکی کی باتیں بتلائیں. ٹھیک اسی طرح ہر زمانے میں جو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہدایت کی امانت موجود ہے، علم دین موجود ہے، علم خدا اور رسول موجود ہے، ان کے ذمہ ہے کہ جب طالبان حق ان کے پاس آئیں تو ان کو نیکی اور ہدایت کی وصیت کریں.
بس ایک حدیث، اس وقت تھوڑا تھا، آج اتنا ہی رکھتے ہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ میں نے آخری بات کہی ہے. اگرچہ فقیہ سے توقع یہی کی جائے گی کہ اللہ نے جس کو فقیہ بنایا ہے اس کا عمل بھی درست ہوگا، لیکن میں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو بھی تسلیم کر لیں کہ جس کو دین کا علم صحیح حاصل ہے، وہی ڈگری والی بات نہیں، بالکل دین کا علم صحیح جس کے پاس موجود ہے، مہارت اس کو حاصل ہے دین کے اندر، وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عملاً غفلت کر جائے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ غفلت کو صحیح سمجھے. اس کے برخلاف عبادت گزار بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے، صرف عبادت کرتا ہے، وہ کہیں بھی دھوکہ کھا سکتا ہے. مثلا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں عبادت، اور حالانکہ اس میں کوئی ایسی غلطی مل چکی ہے جس کا اس کو پتہ نہیں. آپ رات دن یہ تماشے دیکھتے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے. موٹی سی مثال جس کو میں بار بار دیا کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب کیا نام ہے، ایک رات جاگ لیجئے اور اس کے بعد دوسرے دن کے فرض بھی چھوڑ دیجئے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے وقت ان کو یہ احساس ہے کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں؟ یہ دراصل ایک جاہل عابد کی صورت ہے. وہ عبادت گزار بندہ ہے کہ جو جاہل ہے، اور جس کو علم صحیح حاصل ہوگا وہ سمجھے گا دین کا مزاج کیا ہے. اس رات کا جاگنا ان کے لیے نہیں ہے کہ جو سارے سال سوتے رہیں. اس رات کا جاگنا انہی کے لیے ہے کہ جو اور راتوں کو بھی جاگتے ہیں اور دنوں کو بھی جاگتے ہیں. ہاں، اور راتوں میں پوری رات نہیں جاگے، اس رات کو وہ اور زیادہ جاگ لیں گے، یہ پوری رات جاگ لیں گے، دراصل ان کے واسطے ہے. جس کے لیے میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا کسی کمپنی سے، کسی آفس سے جاب کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. بھائی صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک جاب ہے. 5 بجے سے آگے کام ہوگا تو اوور ٹائم ہوگا، اور اوور ٹائم میں آپ کو جو سیلری ملے گی وہ ڈبل ملے گی. انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اب بس میں 5 بجے جاؤں گا، 5 بجے جاؤں گا، اور میں بجائے اس کے کہ صبح کو 8 سے 5 بجے تک میں 8 گھنٹے کام کروں اور $4 پر آور کے حساب سے لوں، میں 5 سے لے کر کے 10 بجے تک بھی اگر کام کیا میں نے 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے 9 بجے تک، تو میرے $8 پر آور ہو گئے. کون بے وقوف جائے گا 8 گھنٹے 4 گھنٹے کام کریں گے؟ گھسنے دے گا اس کو کمپنی میں کوئی؟ ہرگز نہیں. یہ اوور ٹائم اس کے لیے ہے کہ جو صبح 8 سے لے کر کے اور شام کے 5 بجے تک کام کرے، اس کے بعد اگر مزید کام کرے تو اس کو اوور ٹائم ملے گا. یہ نہیں کہ 5 سے لے کر جو ہے وہ صبح کے 8 سے لے کر 5 بجے تک تو گھر میں رہے اور 5 بجے آفس میں پہنچ جائے. ہم نے کہا اوور ٹائم. یہی ہے ہم لوگوں کی مثال. ہم دنیا کے فقیہ ہیں، دین کے فقیہ نہیں ہیں. وہ جو قرآن شریف میں فرمایا گیا قرآن شریف میں، وہ کل آنی چاہیے MCC کے اندر، وہ آیت کس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے یہ دیکھیے. ہاں، عاد اور سمود کے تعلق سے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. قرآن شریف نے عجیب لفظ کہا ہے. فرمایا کہ عاد اور سمود کے تعلق سے کہ ان کے شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا. تو اس طرح خوشنما بنا کر ان کو صحیح راستے سے روک دیا، ہٹا دیا، اور فرمایا کہ کوئی بے وقوف نہیں تھے. یہ نہیں سمجھیے کہ صاحب ان کو عقل نہیں تھی، شیطان نے بہکایا، بہک گئے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے ہوشیار تھے. یہ ہوشیاری کہاں تھی؟ دنیا کے معاملات میں. دین کے معاملے میں بے وقوف نکلے، شیطان نے ان کو بہکا دیا. تو یہ نہیں ہے کہ دیوانے تھے، مجنون تھے، بڑے عقل مند کہلاتے تھے، لیکن وہ عقل جو ہے وہ دین کے معاملے میں کام نہ آ سکی. یہ ہے اصل مسئلہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کے. تو فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. عبادت گزار بندہ جو ہوگا اس کو شیطان کہیں بھی بہکا سکتا ہے. وہ سمجھ رہا کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ وہ راستے سے ہٹ گیا. فقیہ جو ہے، جس کو دین میں مہارت ہے، اس کو شیطان بہت مشکل سے بہکائے گا.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک آواز آئی کہ ہم نے تمہاری عبادت اور تمہارا ذکر اور تمہاری تسبیح قبول کر لی، ہم تم سے راضی ہو گئے، اور اب تیرے لیے کوئی چیز حرام نہیں، ہر چیز حلال ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اگر خالی عبادت گزاری ہوتے تو پھول کے کپا ہو جاتے، خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا واہ 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 واہ، مجھے تو زندگی میں خوشخبری مل گئی ہے اور اب میرے ہر چیز حلال ہو گئی، دھوکہ نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا کہ ملعون دور ہو جا، میں تیرے چکر میں آنے والا نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، پھر آواز آئی کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ میں نے اس میدان میں لاکھوں کو بھٹکایا ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ ملعون دور ہو، میں اس چکر میں بھی نہیں آتا، میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ یہ ہے دراصل فقیہ ہونے کی بات۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت گزار تو تھے ہی، عالم بڑے زبردست تھے، علم صحیح تھا، اور اسی لیے آپ ان کے اگر مباحث، ان کے واعظ کو جو ہیں یہاں بھی آپ کے بک اسٹور میں مل جائیں گے، اردو کے اندر ہیں، اصل عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو مجھے تو واقعی ان لوگوں کی جہالت پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے جھنڈے تو بلند کریں، مگر یوں پتہ نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کیا گئے۔ عقیدہ توحید پر اتنا زور ہے ان کے یہاں کہ اتنا زور تو اوروں کے یہاں دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو یہاں شیطان نے ان کو دھوکہ دینا چاہا، اور کتنا خوبصورت دھوکہ تھا، کیسا بہترین جال ڈالا تھا اس نے کہ مچھلی کو پھنسنا ہی پھنسنا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم دراصل ان کو بچا لے گیا، اور انہوں نے جو یہ انکار کیا کہ میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا، یہ بھی دراصل ان کے علم کی بات تھی، کیونکہ شیطان یہ کہنا چاہتا تھا کہ شیطان خدا سے بھٹکانا چاہتا تھا، سمجھ میں آیا؟ ان کی اس توجہ کو اللہ کی طرف جو تھی وہاں سے ہٹانا چاہتا تھا، یہ شیطان کی غرض تھی۔ تو شیخ نے اس کو محسوس کر لیا، اس نے کہا کہ توجہ کو میری ہٹا نہیں سکتا۔ تو فقیہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ کتاب العلم چل رہی ہے، اس واسطے علم کے تعلق سے یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ایک ضرورت کے مطابق علم سیکھ لینا کافی ہے، اگرچہ عوام سے اسی کا مطالبہ کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر سب نہیں تو بستی میں، اپنے ٹاؤن میں کم سے کم ایک یا دو فقیہ ہونے ضروری ہیں۔ وہی نہیں ڈگری والے، مطلب یہ نہیں کہ ڈگری لے کر آ جائیں فقیہ کی، بلکہ یہ کہ صحیح طور پر فقیہ موجود ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ فقیہ کے شیطان پر بھاری ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی بچتا ہے اس کے فتنے سے، اور دوسرے انسانوں کو بھی وہ بچاتا ہے، اپنی تقریروں سے، اپنے وعظ سے، اپنے نصیحتوں سے، اپنی تربیت سے وہ دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ اسی واسطے علماء کا اس پر اتفاق ہے، ائمہ مجتہدین کا، کہ کسی بھی ایک بستی کے اندر ایک ماہر عالم کا کہ جو شیطان کے فتنوں کو خوب اچھی طرح سمجھ سکتا ہو اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی بچا سکے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ڈگری کو تو ہم جانتے ہی نہیں، بس حاصل یہ ہوا کہ آپ اس کے کام کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے مریضوں کا علاج کیا۔ بہت سے مریضوں کے علاج کے حالات سن کر کے آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک عام آدمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو ہر ایک چیز کے بارے میں تجربہ اس کا جو ہے وہی، اور اس نے جو سنا ہے لوگوں سے اسی پر ظاہر ہے اس کو اعتماد کرنا ہوگا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اس نے آپ نے کب کہا کہ فوراً جناب کسی کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت لمبی تسبیح ہے، فوراً ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، یہ تو کوئی ضروری نہیں۔ خوب اچھی طرح سے ان کو جانچیے، خوب اچھی طرح سے ٹائم لگائیے، اور جب تجربے میں یہ بات آ جائے کہ واقعتاً یہ ہیں، تب بے شک اپنے آپ کو ان سے جوڑیے۔
ورنہ یہ نہیں کہ ہر ایک کی صورت دیکھی ہر ایک کے پیچھے لگ لیے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جہاں لوگوں نے بہت دھوکہ کھایا، جو آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے سورہ فاتحہ میں بھی کی تفسیر میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہم کو سکھلائی سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہم کو ہدایت دے دیجئے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ دنیا میں ہر ایک یوں کہتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو وہاں مینشن کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر اے اللہ آپ نے مہربانی کی ہے، نہ کہ ان کا کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا یا وہ بھٹک گئے ہیں راستے سے۔ تو مطلب یہ کچھ لوگوں کے بتلایا گیا کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو، ان کا مت کرو۔ یوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا راستہ اختیار کرو، یوں نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، یوں نہیں کہا کہ حدیث کا راستہ اختیار کرو، اس طرح کا کوئی لفظ نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو، ان لوگوں کا نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے آسان صورت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کچھ ایگزامپلس ہونے چاہیے جن کو دیکھ کر ہم اپنا راستہ متعین کریں کہ یہ کس راستے پر جا رہے ہیں، ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے، فالو کرنا ہے۔ انسان سے کچھ سیکھ سکتا ہے، کتاب تو ذریعہ بنتی ہے۔ اب آپ کے پاس کتاب، ایک کے پاس بھی نہیں، کتاب تو صرف میرے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن آخر کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے؟ وہ کہاں سے پڑ رہا؟ کتاب سے تھوڑی، کتاب سے تو میں مدد لے رہا ہوں۔ آپ کو جو کچھ سیکھ رہے ہیں یا جو کچھ حاصل کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مجھ سے کر رہے ہیں۔ ایک میں نے مثال دی ہے، انسان سے سیکھتا ہے، کتاب سے نہیں۔ کتاب تو صرف مدد کرتی ہے، اس لیے کتاب نہیں کہا، قرآن نہیں کہا، حدیث کی کتابیں نہیں کہا، افراد بتائے، الذین انعمت علیہم، وہ لوگ کہ جن پر اے اللہ آپ کا انعام ہوا ہے۔ اصل معلم انسان کا، اصل مربی انسان کا، اصل ہادی ہدایت کرنے والا انسان کا، اصل گائیڈنس دینے والا انسان کا انسان ہی ہوتا ہے۔ مگر اس انسان کو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ ہماری گائیڈنس کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک ہی ترازو ہے تولنے کے واسطے، وہ ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کی جت حد تک ہمارے پاس علم ہوگا، اس کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ یہ آدمی صحیح بات کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ اصولی جو بیسک باتیں وہ قرآن سے میل کھاتی کہ نہیں کھاتی؟ میل کھاتی ہیں، آدمی صحیح ہے۔ میل نہیں کھاتی کہیں بھی، ہم ایک طبقہ تو وہ ہوا، یہ بھی راستے سے بھٹک گئے۔ دوسرا طبقہ کون ہوا؟ اس نے کہا کون پڑھے گا قرآن، کون پڑھے گا حدیث، یہ ہمارے بس کا کام نہیں، ہم تو بس ایک سیدھے مسلمان کو پکڑ لیں گے، اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہ بھی گمراہ ہوا۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ آدمیوں سے آدمی فیض پاتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس سے الگ کر کے نہیں۔ اسی کے ذریعے سے جانچا جائے گا۔ جب جانچ لیں گے کہ آدمی صحیح ہے، اب بے شک اس سے فیض حاصل کریں گے۔ بغیر جانچے تو مریض کا بھی علاج نہیں کرتے ہم۔ تو جب ہمارے اپنے بدن کے بیماریوں کے علاج میں ہماری احتیاط کا یہ عالم ہے، تو دل اور روح کی بیماریوں کے معاملے میں ہم کیسے اتنا کیئرلیس ہو جاتے ہیں؟ تو وہاں تو اور بھی زیادہ ہم کو احتیاط برتنی چاہیے، خوب اچھی طرح جانچنا چاہیے۔ ایک حدیث اور پڑھ دوں اس کے بعد۔ وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی واسطے حدیث تو نہیں ہے مگر کسی کا قول ہے، اور ایسا قول ہے کہ بکثرت اس کو نقل کیا جاتا ہے کتابوں میں، اور آج تک پتہ نہیں کس کا ہے۔ اس کا مطلب یہ سب نے اس کو ریکگنائز کیا ہے اس قول کو، اور وہ موت العالم موت العالم۔ صحیح معنی میں ایک عالم کی موت ساری دنیا کی موت ہے، وجہ وہی ہے جو حدیث میں ایک اور حدیث میں گزر چکی ہے، وہ حدیث جو فرمایا تھا نبی، یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ علم کو بندوں کے سینوں سے ویسے ہی نہیں کھینچ لیتا
علم کیسے اٹھتا ہے؟ علماء کے اٹھ جانے سے. اللہ تعالیٰ جو عالم بن چکے ہیں، ظاہر ان کی ایک عمر ہے، وہ مر گئے، انتقال کر گئے، دوسرے بننے ختم ہو گئے، علم اٹھ گیا. ہاں اگر یہ ہو کہ ایک اٹھ رہا ہے، دوسرے نے اس کی جگہ لے لی ہے صحیح طور پر، قوم اور ملت اور نیشن اور جو ہے وہ امت وہ ہوشیار ہے، وہ اپنے سلسلے کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتی، تو پھر بے شک یہ ہے کہ وہ قوم زندہ ہے، وہ دنیا بھی زندہ ہے، وہ عالم بھی زندہ ہے. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ایک عالم صحیح طور پر اگر صحیح عالم ہے، اس کی موت دنیا کی موت ہے. تو یہ ساری باتیں کتاب العلم سے تعلق رکھتی ہیں جو چل رہی ہے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم وواضع العلم عند غیر اہلہ كمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذهب. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر. یہ روایت ابن ماجہ اور مگر مسلم نے اس روایت کو جو لیا ہے اس میں مسلمہ کا لفظ بھی ہے. علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی مرد ہے وہ مسلمان یا عورت ہے، ہر ایک پر علم کا سیکھنا فرض ہے. یہاں علماء ایک بحث یہ کرتے ہیں، فرض کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. دو قسمیں ہیں. واجب کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں، واجب عین، واجب کفایہ. عین اور کفایہ کا فرق یہ ہے کہ فرض عین ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی پر فرض ہے، ہر آدمی پر، جو نہیں کرے گا وہی گنہگار. یہ تو ہے فرض عین. جیسے نماز تو مجھ پہ بھی فرض، آپ پہ بھی فرض، مرد پہ بھی فرض، عورت پہ بھی فرض. لیکن فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ سب پر فرض، مگر اگر کچھ لوگ ادا کر لیں گے تو سب سے فرض ادا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. جیسے نماز جنازہ ہے، واجب ہے لیکن واجب کفایہ ہے. اگر ایک نے بھی کسی ایک مسلمان میت کی نماز نہیں پڑھی، سارے بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے. اس بستی میں بسنے والا ہر مسلمان گنہگار ہوگا. اور اگر دو آدمیوں نے، تین آدمیوں نے بھی پڑھ لی، ثواب تو انہیں کو ملے گا جنہوں نے پڑھی، مگر گناہ سے سب بچ جائیں گے پورے بستی کے لوگ، کیونکہ فرض ادا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، واجب کفایہ. جیسے واجب ہے تو واجب اور فرض ہے تو فرض. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد پر، اور مسلم کی روایت کے مطابق مسلمان عورت پر بھی فرض ہے. علماء نے بحث کی کون سا فرض ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ علم کے اسٹیج مختلف ہیں، لیول مختلف ہیں، اور اسی کے مطابق اس کا حکم ہوگا. فرائض کا علم سیکھنا اور حرام چیزوں سے واقف ہونا، یعنی کون سی چیزیں حرام ہیں، کیونکہ حرام سے بچنا بھی تو فرض ہی ہے نا، اس لیے فرائض میں وہ بھی آ گیا. تو فرائض کا علم فرض ہے اور فرض عین ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت کو اتنا علم ضرور سیکھنا ہے کہ جس سے کہ اس کے فرائض دین کے ادا ہو سکیں. یہ فرض عین ہے. اور اس کے بعد دین کے اندر مہارت پیدا کر لینا کہ اپنی بھی اصلاح کرے اور دوسرے کی بھی اصلاح کرے، یہ فرض کفایہ ہے. یعنی اگر پورے بستی میں ایک بھی نہیں ہے، سب گنہگار رہیں گے. اور اگر ایک نے بھی سیکھ لیا اور نہیں سیکھ سکے تو بھی باہر سے لا کے بٹھا لیا کم سے کم، تو سب کے ذمے سے وہ گناہ دھل گیا. تو ایک مہارت کا پیدا کرنا فرض کفایہ اور ضروریات دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آسان آسان مسئلے بتا جائیں؟ بھائی کرنا چاہیے بلا شبہ. ہم میں ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا گھر وہاں ہو جہاں اسکول قریب ہو، میرا گھر وہاں ہو جہاں جو ہے وہ گروسری اسٹور ہو، میرا گھر وہاں ہو جہاں بس اسٹاف ہو. اس ساری سہولت ہم دیکھتے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں ایسی بستی میں جا کر رہوں کہ جہاں کم سے کم مجھے دین کے رہنمائی بھی مل سکے. یہ مزاج ختم چونکہ ہو گیا. آج اس کا اثر ہے کہ آپ کتنی تقریریں کر رہے ہیں، آ جاؤ بھائی فاؤنڈیشن کے پاس آ جاؤ.
وہ जज्बा खत्म हो चुका, चूंकि इस अंदाज में सोचने का हमारा, उसका नतीजा यह है कि ये चीजें सब इसको कोई प्रायोरिटी नहीं देता। दीन तो है ही नहीं सामने। मैं रात वो ये बात कर रहा था कि हम लोग किस काम के वक्त में ये सोचते हैं, मैं अपने आप को शामिल करके सबसे पहले अपने आप को तो शामिल करता हूं कि किस काम के वक्त में हम ये सोचते हैं इस काम से अल्लाह राजी होगा और इस काम से अल्लाह राजी नहीं होगा। एक आदत बनी हुई है, उस आदत के मुताबिक अच्छी आदत बन गई तो अच्छे काम किए चले जा रहे हैं, बुरी बन गई तो बुरे काम के लिए चले जा रहे हैं। एक गेंद है कि जिसको फेंकने वाले ने फेंक दिया, अब वो खुद से थोड़ी जा रही है, वो तो बेइख्तियार है जो जा रही है। समझ में आया? बेशक जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, जा रही है वो गेंद, मगर अपने इख्तियार से नहीं जा रही है। वो जिसको फेंकने वाले ने फेंक दिया उसको उस तरफ जा रही। ठीक हमारी वो हालत है कि कब हमारी आदत बनी, किस तरह बनी, किसकी तरबियत और ट्रेनिंग से बन गई। अब उस आदत के मुताबिक काम चल रहा है, सो चल रहा है। अब कोई आकर के अगर उसमें रोड़ा अटका दे, उस चलती गेंद को रोक दे, रुक जाएगी। यही हालत हमारी है। जब तक नहीं रोका किसी ने तो हम चल रहे हैं। हकीकत यह है कि दीन के माना यह है कि हर काम के वक्त में एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान के ये सोचना चाहिए कि इस काम से अल्लाह राजी होते हैं या नाराज होते हैं। ये पहले सोचे और उसके बाद उस काम को करे, खत्म हो गई बात। ये एक मुसलमान का जिम्मेदारी है। तो क्योंकि हम इस तरह सोचते नहीं, हमारी सारी तकरीरें हवा में उड़ी जा रही, आपकी भी और हमारी भी, कोई नहीं सुनता। आप कहिए फाउंडेशन के पास आइए, नहीं सुनते। आप कहते हैं भाई मस्जिद बनाइए, कोई नहीं सुनता। भाई मदरसा बनाइए, कोई नहीं सुनता। भाई आलिम को बुलाइए, कोई नहीं सुनता। बिल्डिंग बन जाएगी आसान, तो मैं 5-5, 6-6 लाख डॉलर खर्च हो जाएंगे, और जब कहेंगे भाई किसी आलिम को भी तो बुला के बिठाइए, कहने के पैसे ही नहीं, कहां से लाएं, आता ही नहीं कोई, हमको मिलता ही नहीं कोई, अजी कहां जाएंगे ढूंढने के लिए, 10 बहाने। क्यों? इंपॉर्टेंस नहीं उसके दिमाग में। जिस रोज इंपॉर्टेंस पैदा होगी तो इस मुल्क में, और ये अजीब बात है, मुझे असल में एक परेशानी है, वो मैं परेशानी जाहिर करता हूं तो अफसोस ये कि लोग उसको भी नहीं समझते। परेशानी यह है कि आज जो मुल्क के हालात हैं, नहीं कहा जा सकता कि ये कल क्या होने वाला है। आज जो सहूलतें इस मुल्क में हासिल हैं, कल को भी वो सहूलतें रहेंगी नहीं रहेंगी हमको पता नहीं है। और याद रखिए, मुझे डर इस बात का है कि वो सहूलतें अगर खत्म होंगी, हो सकता है कि मेरा वहम हो, वो भी हमारी वजह से होंगी। दूसरी कौमों से कोई डर किसी को नहीं, हमसे सबसे ज्यादा डर है, और उसका असर हम पर ही पड़ेगा सबसे ज्यादा। आज हम बुलाना चाहें तो दुनिया के हर कोने से आदमी को बुला के रख सकते हैं, किसी भी बहाने से हो, किसी भी तरीके। कल को अगर ऐसी सूरत होगी हम नहीं बुला सकते, फिर क्या होगा? इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं, खुदा के बंदो, मौका से फायदा उठाओ। इस वक्त